نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ہماری پچھلی کلاس تھی اس میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس وقت بنی اسرائیل کے بعد جو نصارہ ہیں عیسائی، ان کے سامنے ان کی چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، اور اسی تمہید میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہمارا پچھلا رکوع تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور جو تمام اہل علم ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ واحد معبود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ قائم ہے انصاف کے اوپر، یعنی کہ انصاف کے ساتھ جو ہے اس میں تمام جو نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کے اوپر قائم ہے، اور وہ جو ہے زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی کہ یہ لوگ جو اس وقت اللہ کو جھٹلا رہے ہیں اور اس دین کو جھٹلا رہے ہیں، وہ اس دین کے حوالے سے اس بات کو جان لیں کہ اصل جو دین ہے وہ صرف اسلام ہی ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ نے اپنی تمام شریعتوں میں اسلام کو ہی، یعنی کہ مخاطب کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو یہ بات کہی گئی کہ دیکھو تم لوگ تو اصل میں اسلام کے نام لیوا تھے اور اسلام کو جانتے تھے، لیکن صرف اور صرف ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ اپنے بغض اور انات کی وجہ سے، اپنی سرکشی اور اپنی اس بغض کی وجہ سے جو تمہارے دلوں میں موجود ہے کہ آخری پیغمبر اور آخری کتاب جو ہے وہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئی، جبکہ تم لوگ جو تھے وہ اس وقت اس حوالے سے اپنے ذہن میں یہ رائے رکھے بیٹھے تھے کہ آخری پیغمبر جو ہوں گے وہ ہمارے بنی اسرائیل میں ہی وہ آئیں گے۔ تو یہاں سے جو بات شروع ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس بات کے اختتام کے بعد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ آپ کا کام تو صرف اور صرف پہنچا دینا ہے، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اب یہاں سے سلسلہ کلام جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا۔ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو یکفرون جو انکار کرتے ہیں، یکفرون جو انکار کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں بھی آیات اللہ، آیتوں کا اللہ کی، و یقتلون اور قتل کرتے ہیں ان نبیین نبیوں کو، و یقتلون اور قتل کرتے ہیں نبیین نبیوں کو بغیر حق کے، بغیر حق کے، و یقتلون اور قتل کرتے ہیں الذین جو لوگ یامرون حکم کرتے ہیں بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں سے، فبشرہم تو اب انہیں بشارت دے دو، بعذاب علیم، عذاب علیم کی، یعنی کہ دردناک عذاب کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی چارج شیٹ پیش کرتے ہوئے ان کو سب سے، جس طرح سے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے بھی یہی چارج شیٹ ان کے سامنے پیش کی، اور اب عیسائیوں کے خلاف بھی یہی بات پیش کی جا رہی ہے کہ تم لوگوں نے تو اپنے تمام کے تمام جو تمہارے نبی تھے، پیغمبر، ان کو تم لوگوں نے جو ہے وہ قتل کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، آپ یہ دیکھیے گا سر، آپ لوگ ایڈمن سے میری گزارش ہے کہ ویڈیوز جو ہیں وہ اگر آپ کسی کو اوپن ہو تو پلیز کلوز جو ہے وہ کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ خواتین کی، جینٹس حضرات کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بعد میں تھوڑا سا مناسب نہیں لگتا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور یہ اپنے انبیاء کو، جو لوگ ان کو حق بات کی دعوت دیتے تھے، یہ لوگ جو ہیں، یا وہ لوگ جو انصاف پر قائم رہتے تھے، ان لوگوں کو یہ لوگ جو تھے یہ قتل کر دیتے تھے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ جو حبطت جو ضائع کر دیے گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما اور نہیں لہم ان کے لیے من سے ناصرین کوئی مددگار، یعنی کہ اب یہ لوگ، جو لوگ اس دنیا میں اپنے مختلف قسم کی، ظاہری بات ہے ہر شخص جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنے طور پہ نیکی بھی کر رہا ہے، تو ان کی وہ نیکیاں اس عمل کی وجہ سے جو انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی میں اپنا رویہ اختیار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی سنا دی ان کو کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ سب کے سب اکارت گئے اور ضائع کر دیے گئے۔ علم، الف کے اوپر زبر ہے، آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب ہے نہیں، علم کیا نہیں، ترا، تا کا مطلب تم، اور را کہتے ہیں دیکھنے کو۔ علم ترا کیا نہیں، ترا تم دیکھتے، الا طرف الذین وہ لوگ جو اوتو جنہیں دی گئی ہے، نصیبن، نصیبن جیسے نصیب ہماری اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے نا کہ یہ تو تمہارا نصیب تھا، یعنی کہ یہ تمہارا حصہ تھا، تو اوتو جنہیں دیا گیا ہے، نصیبن ایک حصہ، من سے الکتاب کتاب کا، یعنی کہ جو اللہ نے اپنی کتابیں اس سے پہلے قوموں پہ اتاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم ترا الا کیا نہیں تم دیکھتے ان لوگوں کا، الذین وہ لوگ جو اوتو جنہیں دیا گیا ہے، نصیباً ایک حصہ، من سے الکتاب کتاب کا، یدعون، یدعون بلائے جاتے ہیں، الی طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولا وہ پھر جاتا ہے، فریقاً ایک فریق، منہم
ان میں سے وہم اور وہ معرضون اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اب ان کی ایک اور چارج شیٹ پیش کی کہ وہ لوگ، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو دیا گیا تھا اوتو نصیباً ایک حصہ من الکتاب، یعنی کہ اصل کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ کی کتاب ہے۔ اس لوح محفوظ میں سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے قوم کو اپنی کتاب ان کے اوپر اتاری، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ تورات اتاری، انجیل اتاری، زبور اتاری، اسی طریقے سے مختلف قسم کے جو صوفی ابراہیم ہے وہ اتارے، تو ان لوگوں کو جن کو یہ حصہ دیا گیا تھا بینہم ان کے درمیان، اور کس لیے یہ کتاب اتاری گئی تھی؟ لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، یعنی کہ وہ حکم صادر فرمائے، وہ کتاب الفرقان ہو، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی ہو، بینہم ان کے درمیان، ثم یتولی، اور وہ پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے فریقاً ایک فریق، منہم ان میں سے، وہم اور وہ موردون اور وہ لوگ جو ہیں وہ اعراض کرنے والے ہیں، پھرنے والے ہیں۔ ذالک یہ بیانہم، اس لیے کہ وہ قولو کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا، مس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھونا، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، کہ لن ہرگز نہیں، تمسنا ہم کو چھوئے گی، النار آگ، الا مگر، ایام، ایام یوم کی جمع، یعنی کہ ایام یوم چند دن، معدودات، عدت سے ورڈ نکلا ہے، یا عدت کا ورڈ یہاں سے نکلا ہے، اصل میں عدد کا ورڈ ہے معدودات، یعنی کہ گنتی کے چند دن جو ہے۔ اب ان لوگوں نے اپنی، یعنی کہ جو آرزویں یا خواہشات ان کے دل میں ہے کہ ہم تو اصل میں اللہ کی چہیتی قوم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ہم کو جب ہماری پیش کیا جائے گا، اور اگر ہماری نافرمانیوں کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوزخ میں ڈال بھی دیا تو وہ تو گنتی کے چند دن ہی ہمیں ڈالے جائیں گے۔ وغرہم اور دھوکے میں ڈال دیا، وغرہم اور دھوکے میں ڈال دیا، فی میں دینہم ان کا دین، ماں جو کانو تھے وہ، یفترون وہ افتراء کرتے تھے، یعنی کہ جو وہ جس بات کو وہ باندھتے تھے یا وہ جو جھوٹ گھڑتے تھے۔ فکیفا، اچھا اب اس بات کو ایک ذہن میں اور رکھ لیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ہم مسلمانوں کے حوالے سے بھی اکثر ہمارے سے جو مسلمان ہیں ان کی بھی سوچ جو ہے وہ یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم جو ہے وہ تو جنت میں ہی جائیں گے، جبکہ قرآن میں اگر آپ کو یاد ہو تو جب سورہ بقرہ ہم نے پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا، کس کو؟ مسلمانوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا، یہود کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں، یہود اور ساتھ ہی عیسائیوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد سابی قوم جو تھی اس کو، جو کہ بیسیکلی 17 پلس لوگ تھے، ان کو مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو تم میں سے کوئی بھی اس بات پہ نہیں کہ تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو تم جنت میں چلے جاؤ گے، بلکہ وہ جنت میں جائے گا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ وہ کرائٹیریا ہے کسی بھی شخص کا جنت میں جانے کا۔ اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی، یہ اگر ہم مسلمانوں کو، اگر یہود کو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے یہ بات ان کے خلاف چارج شیٹ پیش کی جا رہی ہے، تو مسلمانوں کے لیے بھی سیم ہی ہے کہ ہم لوگ بھی اگر یہ سمجھیں گے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا اور ہم جو ہے وہ اسلام، یقیناً ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جنت کا باسی بنا دے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ بتا دیا کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، اپنے اعمال کے بدلے میں انسان کو رہن رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ ہماری اگر کوئی سوچ ہے تو اس سوچ سے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے۔ فکیفا، پس کیا، اذا جب جمعناہم، فکیفا پس کیسے یا کیا، اذا جب جمعناہم، جمع سے نون کا مطلب ہے ہم، اور ہم تھرڈ پرسن یعنی کہ ان کو، کہ کیا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن اس دن، لا نہیں ریب جس دن کوئی شک ہوگا، فیہ اس میں، اور وفیت، وفیت پورا پورا دیا جائے گا، کلو نفس ہر نفس کو، ماں جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ، لا نہیں یظلمون اور نہ ہی اس کی کوئی حق تلفی کی جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات جو ہے وہ بیان کر دی اور بتا دی کہ فکیفا پس کیسے، اذا جب جمع نہ ہو، تو کیا جب ان کو جمع کیا جائے گا، لیومن اس دن، لا نہیں ریب اس دن جس دن کوئی شک ہی نہیں ہوگا۔ ہر شخص، آپ یہ دیکھیں کہ یوم قیامت کا جو دن ہے، اگر اس کو جو لوگ انکار کر دیتے ہیں تو پھر تو زندگی کا مقصد جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کیوں بنی ہے۔ اگر قیامت نہ ہوتی تو پھر اس دنیا کے بننے کا بھی جواز جو ہے وہ نہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو قوانین ہے، جس طریقے سے یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ چل رہی ہے، جہاں پہ آزمائش کا قانون چل رہا ہے، ہر شخص کو جو ہے وہ برابری کے اصول پر جو ہے وہ یہاں پر نہیں دیا جا رہا، بلکہ ہر شخص کے لیے ایک ڈفرنٹ امتحان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تجویز دیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے اپنے باسی جو ہیں وہ چن رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوزخ جو ہے وہ بھی اپنے ان بندوں کو جو ہے وہ پکار رہی ہے کہ جو، جب وہ قیامت، قرآن نے کہا ہے نا کہ جب دوزخ یہ پکارے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور جو ہے وہ بندے جو ہے وہ دیے جائیں تاکہ میں ان کو جلاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے ان لوگوں کو کہ جس کے لیے دوزخ دعا کر رہی ہے۔ اللہ، اس آیت کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پکاریں گے، اس وقت جو ہے وہ ہم لوگوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں
اور ہم اپنی ہر دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا, اور اسی طریقے سے جنت کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وفیت, اور پورا پورا دیا جائے گا, کلو نفس, ہر نفس کو, ماں جو کسبت, جو اس نے کمایا ہوگا, وہم, اور وہ لان ہے, یظلمون, اور ان کے ساتھ کوئی حق تلفی یا ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. کل, کہہ دیں. اچھا, اب یہ جو ایک دعا ہے یہ شروع ہو رہی ہے, بہت ہی جامع دعا ہے, لیکن اس دعا کا جو اس آیت میں اسٹارٹ ہو رہا ہے, یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اسٹارٹ ہی اس بات کو یہ بتا رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے جو عہدہ ان کو دیا گیا تھا وہ لے رہے ہیں, اور بہترین امت جو ہے وہ اب مسلمانوں کو قرار دیا جا رہا ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی صورت میں اس بات کو شروع کر رہے ہیں کہ کل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, اللہم, اے اللہ, مالک, مالک ہے, الملکی, جو کہ بادشاہت, تو تھی, ان کے تو جو ہے وہ مالک ہے تمام بادشاہت, تو تھی جو دے, الملکا. اچھا, یہ جو ملک ہے, یہ ملک کے لیے بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے, حکومت کے لیے بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے, ان کے بادشاہت کے لیے بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے, من جسے تشاؤ, تو چاہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ کہہ دیں, اے اللہ, مالکا, تو مالک ہے الملک کی, کہ جس کے پاس بادشاہت ہے, تو تھی, جو تو دے, الملکا, یہ بادشاہت, من جسے تشاؤ, تو چاہے, وتنزع, اور چھین لے, الملکا, یہ بادشاہت, ممن سے, جو تشاؤ, تو جس کو چاہے, وتعزو, اور وتعزو, اور عزت دے, من جسے تشاؤ, تو چاہے, وتذل, اور ذلیل کر دے, من جسے تشاؤ, تو چاہے, بیدکا, تیرے ہاتھ میں ہے, الخیر, تمام کا تمام جو خیر ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, انکا, بے شک تو, علی پر, کلی, ہر شیء, ان چیز قدیر, قدرت رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بہت ہی یہاں پہ یہ خوبصورت آیت ہے جو ہمیں اس وقت یہ بتا رہی ہے کہ تمام کی تمام جو اس وقت عزت ہے, ذلت ہے, وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے, جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ذلت دے دیتا ہے. کسی کی کوئی ذات پات, کسی کے لیے کوئی مقام, کوئی اہمیت نہیں رکھتا, بلکہ اصل چیز کیا ہے کہ اصل چیز تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس کے بدلے میں انسان کو جو ہے اس کے مطابق اس کو دیا جائے گا. اگر ہم اس دنیا کی مثال دیکھیں, آپ کے سامنے حضرت یوسف کی مثال دیکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام, ان کے بھائی ان کو مطلب ان سے بات کرنا کیا, ان کو بالکل اس لیول پہ کہ وہ کنویں کے اندر ان کو پھینک دیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو عزت کا وہ مقام دیا کہ ان کو جو ہے وہ مصر کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یزید جو ہے وہ آپ کے سامنے کس طرح سے, یزید ابن معاویہ کی بات کر رہا ہوں, کہ اس کو بھی حکومت دی گئی, لیکن اس نے ایک ایسا جرم کر لیا, یا اس نے کس طریقے سے اپنی اس تمام عزت کو جو ہے وہ خاک میں ملا دیا نواسے رسول کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیے. تو ان تمام چیزوں کو جب ہم دنیا کے قوانین میں دیکھتے ہیں کہ یہ حکومتیں, فرعون کو دیکھیں کہ 300 سال کی حکومت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت جن کی زبان میں لکنوت تھی, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کو نیست و نابود کر دیا, سمندر کے اندر غرق کر دیا. یہی اب بات جو ہے یہ انسانوں کے لیے یہاں پہ خاص طور پر اس وقت بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے بتائی جا رہی ہے کہ جس تم شان شوکت کی بات کر رہے ہو, یا جس تم اقتدار کی بات کر رہے ہو, یا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی چہیتی قوم ہو, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اگر دوزخ میں ڈالیں گے بھی تو وہ تو گنتی کے چند دن کے لیے ڈالیں گے, اور تھوڑی سی دیر کے بعد جو ہے وہ تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے نکالیں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت. یدک الخیر کا ورڈ کیا ہے, ید کہتے ہیں ہاتھ کو, کا یعنی کہ یہاں پہ یو کے لیے کہا کہ یدک الخیر, کہ تیرے ہاتھ میں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے الخیر, تمام کی تمام بھلائی. اور یہی چیز ہم کو سب کو اس وقت یاد رکھنی چاہیے. جو دعا اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں, اس دعا کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کسی کے روایات سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا ایسا بھی قرض موجود ہو جو پہاڑ کے برابر ہو, اور یہ دعا کی جائے تو وہ قرض جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا مسلمان جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے, تو حضور پاک نے کہا کہ ہاں. اسی طرح سے کہا کہ کیا مسلمان جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا ہاں. اور جب یہ پوچھا گیا کہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے, تو حضور پاک نے کہا کہ نہیں, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ہماری آج جو عزت اور ذلت کا اس وقت جو معاملہ ہے, اگر ہم اپنی قوم کی طرف نگاہ ڈالیں تو ہماری قوم میں اس وقت جھوٹ, دھوکہ بازی, یعنی کہ آپ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ میں آئے دن جو ہے اس وقت یہ دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بول کر اسکیم کر رہے ہیں. ابھی میرا ایک دوست دبئی میں رہتا ہے, اور اس کے فیس بک اکاؤنٹ کے ساتھ کسی نے ایک نیا اکاؤنٹ اس کے نام سے, صرف اس نے وہاں سے وہ پکچر لی فیس بک کے اکاؤنٹ سے اس کی, اور اس کے بعد اس نے اس کے جتنے بھی کلوز فرینڈس تھے ان کو اس نے میسج کرنا شروع کیا کہ مجھ کو آپ ایڈ کر لیں, اور وہ دوست بن کے اس کے بعد اس نے کمیونیکیشن کی کہ میرا ڈاٹا اڑ گیا ہے, مجھے اپنا موبائل واٹس ایپ نمبر دے دیں. واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ میں نے بھی اس کو دے دیا. اس کے بعد اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے کچھ, مجھے پاکستان میں ایمرجنسی ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں میں نے پیسے بھیجنے, تو آپ جو ہے وہ ذرا مجھے اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر بھی بھیج دیں اور تو ڈیٹیل بھیج دیں تاکہ میں اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے ٹرانسفر کر سکوں. اب میں تھوڑا سا اس معاملے میں
مجھے تو شعور تھا کہ یہ اسکیم ہے، میں نے فوری طور پہ اس کو کہا کہ تم مجھے کوئی وائس میسج کرو ذرا، اگر تم باقی اس دوست کا میں نام نہیں لے رہا. تو اب میں آپ کو صرف یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے کچھ دوستوں کے ساتھ اور کے ساتھ اسکیم ہوا، اور انہوں نے جو ہے وہ ڈیٹیلز بھیج دی، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے میں آپ کو صرف وہ پکچر دکھا رہا ہوں کہ یہ ایسے گائے بگائے آپ کو لوگ جو ہیں وہ اس وقت مل رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ عزت و ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور عزت انسان کو کب ملے گی؟ کہ جب انسان جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرے گا، اپنے اعمال کو بہتر کرے گا. اور وہ اعمال جب بہتر کرے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو داخل کرتا ہے لیلا رات کو پھر نہاری دن میں، و تؤلجو اور داخل کرتا ہے النہارا دن کو، پھر لیلی رات میں، و تخرجو اور تو نکالتا ہے الحیہ جاندار کو، ان کے حیات کو، من سے المیتی بے جان سے، و تخرجو اور تو نکالتا ہے المیتا بے جان کو، من سے الحی جاندار سے، و ترزقو اور تو رزق دیتا ہے من جسے تشاؤ تو چاہے بغیر حساب، بغیر حساب کے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروا دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات جو ہے وہ ذات ہے جو داخل کرتی ہے. یعنی کہ ہم روزانہ مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ رات اور دن جو ہے وہ آتے ہیں، چاند اور سورج جو ہے وہ ان کا الٹ پھیر ہوتا ہے، دن میں سورج نکلتا ہے، رات کو چاند نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ اور تو حیات سے نکالتا ہے بے جان، وَتُخْرِجُ اور تو نکالتا ہے المیت بے جان کو، من سے الحی جاندار سے، وَتَرْزُقُ اور اصل چیز میں اب کیا ہے کہ رزق جو ہے من تشاء جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. لا نہیں یتخذ نہ بنائیں المومنون مومن لوگ الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من سے دونی سوائے یا علاوہ المومنین مومنوں کے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یتخذ نہ بنائے المومنون مومن الکافرین کافرین کو اولیاء دوست، جو کفار ہیں جو ان کفر کر رہے ہیں ان کو اپنا دوست نہ بنائیں، من سے دون المومنین سوائے مومنین کے. ومن اور جو یفل کرے گا ذالکا یہ، فلیسا تو نہیں، من سے اللہ فی میں شیئن کوئی تعلق، الا مگر سوائے ان یہ کہ تتقو تقوی سے، منہم ان سے، تقاتن ان کے اصل میں کیا ہے کہ اللہ سوائے ان کے تتقو کہ یا بچانا، آپ یہ کہہ دیں کہ ان کے تتقو بچاؤ کرو، منہم ان سے، تقاتہو اپنا بچاؤ. ان کے ڈر میں کیا ہوتا ہے؟ ہم بچاؤ کی بات کرتے ہیں. او یحذرکم اور ڈراتا ہے، یحذرکم اور ڈراتا ہے، یحذرکم تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَىٰ اور طرف اللہ کی طرف المصیر لوٹ کر جانا ہے. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو اس وقت آیت ہے اس میں خاص طور پہ جن کفار کی بات ہو رہی ہے، جن کو اپنا دوست نہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ کفار ہیں جن کے اوپر اتمام حجت ہو چکا ہے، جن کو دین صحیح طریقے سے پہنچ چکا ہے. اور خاص طور پہ یہ اس وقت کے جو لوگ ہیں. اور اسی طرح سے ہم جیسے کہ معلوم ہے ہم کو قرآن پاک ہم کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے قرآن خود اجازت دے رہا ہے کہ آپ ان سے شادی کر لیں. تو اگر آپ اس بارے میں دیکھ لیں تو یہ قانون جو ہے یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ جن پہ اتمام حجت ہو چکا ہے. ورنہ ایسے جو کفار ہیں ان کی بیٹیوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شادیوں کا جو ہے وہ معاملہ کس طریقے سے کہہ سکتے تھے. تو علماء کی رائے اس میں یہی ہے کہ یہ خاص قسم کے جو لوگ جو کفار ہیں ان سے ہم مطلب ہمیں دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب ہم نے ان کو اپنا ہمدرد یا ہم نے ان کو اپنا نہیں سمجھنا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھنا ہے کہ جس میں ہم ان کو دعوت بھی دیتے رہیں، ہم ان کے ساتھ اچھے معاملات بھی کرتے رہیں، اور اپنے معاملات اگر ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو کردار ہیں وہ ہمارے کردار اس طرح سے ان کے سامنے پیش آئیں کہ وہ ان کردار کی مدد سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل کہہ دیں ان اگر تم چھپاؤ ماں جو فی میں صدور، کل کہہ دیجئے ان اگر تم تخفو چھپاؤ ماں جو فی صدورکم فی میں صدورکم تمہارے سینے میں تمہارے دلوں میں، او یا تبدوہ تم اسے ظاہر کرو، یا علم ہو علم سے ہے کہ وہ علم رکھتا ہے اس کو اللہ ان کے وہ تمام کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ماں جو فی میں السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی میں الارض زمین میں ہے، واللہ اور اللہ اعلیٰ پر کل ہر شیء چیز قدیر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. یوم دن تجدو پائے گا کلو ہر نفس ہر شخص ماں جو عملت اس نے عمل کیا، من سے خیرن کوئی خیر کوئی نیکی، محضرن حاضر سے ہے، حاضر میں کیا ہوتا ہے؟ پریزنس، یعنی کہ محضرن موجود، وما اور جو عملت اس نے عمل کیا، من سے سوئن یعنی کہ
برائی سے, کوئی بھی جو اس نے برائی کی ہوگی. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پیچھے والی بات تھی, یہاں پر بار بار اللہ تعالیٰ, یعنی کہ کوئی یہاں پہ جنت میں جانے کا ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ کسی قبیلے سے ہوں یا آپ کے نام کے ساتھ کوئی یہ کہہ جی کہ میں تو شاہ جی ہوں یا میں جو ہوں سید گھرانے سے ہوں, یا کوئی یہ کہہ دے کہ میں جو ہوں وہ کسی پیر زادہ ہوں, یا کوئی ایسا نام کے ساتھ ورڈ لگا لے. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یوم تجد, اس دن پائے گا کلو ہر نفس, ہر شخص ماں جو عملت, اس نے عمل کیا ہوگا, من خیرن, جو اس نے نیکی کی ہوگی, محضرن, موجود, وما, اور جو عملت اس نے عمل کیا ہوگا, من سے سوئن, برائی, تودو, آرزو کرے گا, لو, کاش, انا, یہ کہ, بینہ, اس کے درمیان, وا, اور بینہ, اس کے درمیان, امادم, امادم, فاصلہ, بعید, دور کا, وَيُحَذِّرُكُمْ, اور تم کو ڈراتا ہے اللہ, اللہ, وَيُحَذِّرُكُمْ, اور تم کو ڈراتا ہے اللہ, اللہ, نفسہ, اپنے ذات سے, اپنے آپ سے, واللہ, اور اللہ, رؤوف, شفقت کرنے والا, بالعباد, اپنے بندوں کے اوپر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتنی اس رکوع کا جو اختتام کیا ہے, محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفیق ہے, رؤوف ہے, کس کے ساتھ, اپنے بندوں کے ساتھ. وہ تو صرف یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو, جو صحیح راستہ ہے, جو صحیح دین ہے, لوگوں نے جو تحریف کر لی ہے اپنی کتابوں میں, یا اپنے انبیاء کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیے ہیں, ان کو قتل کیا ہے, انہوں نے جو خطائیں کی ہیں, وہ خطائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اب ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو ایک عہدہ دیا جا رہا ہے, یعنی کہ اس وقت بنی اسماعیل جو ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم لوگ بھی وہی غلطیاں نہ کر لینا جو بنی اسماعیل نے کی ہیں. میم فرحانہ, آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے, تو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں پلیز. جی سر, میں میری ایک جگہ دوسری کا کلاس ہے تو میں نے آپ کو لیسن سنانا تھا. جی میں آپ سے پہلے سن لیتا ہوں, میں کویسچنس لے لوں. جی, صدق اللہ العظیم. یہاں تک ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا. تو آپ نے اگر کوئی کویسچن کرنا ہے, کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پلیز پوچھ لیجیے. آل رائٹ جی, اب آپ میں سے وہ لوگ ہینڈ ریس کر لیں جو سبق سنانا چاہتے ہیں. میم فرحانہ, آپ سب سے پہلے سنا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین, بے شک وہ لوگ, یکفرون, جو انکار کرتے ہیں, بھی آیات اللہ, اللہ کی آیات کا, ویقتلون, اور قتل کرتے ہیں, نبیین, نبیوں کو, بغیر حق, نہ حق, اور یقتلون, اور وہ قتل کرتے ہیں, الذین, ان لوگوں کو, یأمرون, جو حکم دیتے ہیں, بالقسط, عدل انصاف کا, من الناس, لوگوں میں سے, وبشرہم, تو خوشخبری دے دیجیے ان کو, بھی عذاب علیم, سخت عذاب کی. اولئک الذین, یہی لوگ ہیں, حبطت, ضائع ہو گئے, اعمالہم, ان کے اعمال, فی دنیا, دنیا, اور والآخرات, آخرت کے, ولاہم, اور نہیں ہے, ولاہم, نہیں ہے ان کے لیے, من الناصرین, کوئی مددگار, وما, اور نہیں ہے ان کے لیے, من الناصرین, کوئی مددگار. علم ترا, کیا نہیں, ترا, آپ نے دیکھا, آپ نے دیکھا, الذین, ان لوگوں کو, ان لوگوں کی طرف, تو جو دیا گیا, نصیبم, کچھ حصہ, من الکتابی, کتاب کا, یدعون, وہ بلائے جاتے ہیں, الی, طرف, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی طرف, لیحکما, حکم دیا جاتا ہے, انصاف کیا جائے, بینہم, ان کے درمیان, ثم, پھر, یتولا, پھر گیا, فریقم, ایک گروہ, منہم, ان میں سے, وہم, اور وہ, معرضون, اعراض کرنے والے ہیں یا تھے, ذالک, یہ, بھی انہم, اس وجہ سے, قالو, وہ کہتے ہیں, لن, ہرگز نہیں, تمسنا, چھوئے گی نار, آگ, الا, مگر, یا, چند دن معدودات, گنتی کے, وغرہم, اور وہ دھوکے میں غرہم, وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, فی دینہم, ان کے دین میں, ما کانوا, وغرہم, ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن کو نا, اور غرہ, ان کو دھوکے میں. علی بھائی, اس کا روٹ ورڈ تو خیر غرہ ہے, اس سے کوئی ملتا ہوا ورڈ بتائیں گے؟ جی, غرور ہم غرق کہتے سے ہیں, اردو غرور. ہاں, سر, غرق سے ہوگا نا کہ وہ صحیح, اپنے اس میں پڑے ہوئے ہیں, اپنے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, فی دینہم, بالکل ان ٹھیک. کے دین میں, ماں, جو کانو تھے, یفترون, وہ یفترون کا دین سے نکل گیا, افطرا اصل ورڈ ہے افطرا. افطرا کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات اصل میں, جیسے کوئی جو لوگ گھڑتے ہیں نا اپنے پاس سے, ٹھیک ہے, ہاں, گھڑے ہوئے تھے, جنہوں نے اپنا گھڑا ہوا تھا نا, ٹھیک ہے, جو جی اپنا دین انہوں نے گھڑا ہوا تھا نا, اس میں محف تھے وہ. جی, فکیفا, اس طرح, ایزا, جب
जमानहुम, जब हम जमा करेंगे उनको लियौमिन, उस दिन, ला रईबा, नहीं रईबा फी, उसमें शक, वफुवियत, और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कुलू, हर नफ्स नफ्स को, माँ जो कसबत, जो उसने कमाया होगा, वहुम, और ना वो युज़लिमून, जुल्म किए जाएंगे। माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा है। जी इसके बाद सिस्टर सर मैं हुमैरा आप करूँगी, आई एम सॉरी, मैं जी क्लास नो यहाँ तक ही लूँगी, मैंने दूसरी क्लास लेनी। आप रिकॉर्डिंग सुन जज़ाक लीजिएगा, चैनल पे अपलोड हो जाएगी, बाकी वहां से सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन सर, अल्लाह हाफ़िज़। ऑलराइट जी, आपने सरफराज भी एक क्वेश्चन किया था, वो बता दें आप क्या कह रहे थे उसमें। जी सरफराज भी आवाज आ रही है आपको? माइक बंद है आपका। अच्छा चलें, सिस्टर हुमैरा भी शायद। जी जी मैम। एक्चुअली गर्रा का लफ्ज पे पूछना चाहता, सॉरी मेरा माइक नहीं खुल पा रहा था। गर्रा जो है अभी आपने कहा अभी धोखा आपकी देने आवाज के भी मान। सही। अभी भी जी आवाज सही अभी नहीं आ रही? अभी अभी सही आ बेहतर रही है, हुई है? बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छा, हो गया। गर्रा का मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि हमने युखादूना का मतलब पहले पढ़ा था कि धोखे के मानों में आता है, तो यहाँ पे भी ये गर्रा जो है धोखे के मानों में है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? अभी जैसे अली भाई ने बताया ना गुरूर, तो असल में मतलब क्या है कि वो लोग जो है वो अपने उनको धोखे में डाल दिया उनके दीन ने। और बाकी इसके हवाले से कोई ग्रामेटिकली अली भाई अगर आप बता सकें। मेरा ख्याल है सलमान भाई, इसमें गुरूर है, तकब्बुर का भी एक आंसर आ जाएगा, सिर्फ धोखा ही नहीं है सही है इसके सही अंदर है। एक। जैसे अगर तो गुरूर गुरूर तो है के ही, गुरूर का मतलब ही तकब्बुर होता है। जी, गुरूर तो किसी वो उन्होंने मायने एक मतलब मेरा ख्याल तो ये है कि इसमें गुरूर के साथ जो है ना उन्होंने उसको ठीक है। वो किया है, अली भाई कुछ नफी ऐड की करना है। है आपने तो बता दें। जी अकड़ का मतलब नहीं कि अकड़ जाना, कि किसी बात को नहीं मानना, अकड़ जाना, इससे मतलब उसमें और इसमें फर्क थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि युखादिऊना भी तो धोखे के लिए इस्तेमाल किया था ना, हमने सूरह बकरा में पढ़ा था युखादिऊना। तो जैसे सरफराज भी एक बात तो ज़हन में रखिएगा, जब लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं ना, आपकी उर्दू में भी अल्फाज मुतरादिफ होते हैं। एक ही जी जी बात के लिए बात कई की अल्फाज ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं, हर लैंग्वेज में ऐसा होता है। तो सही। अरबिक में भी ऐसा है कि बाज़ औक़ात बात तो एक ही है, लेकिन उसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं वो मौजूद हैं। और बाज़ औक़ात क्या है कि वो महल के हिसाब से जो है वो अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। एक चीज़ तो ये ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरा, वो आपकी बात ठीक सही है कि युखादिऊन जो हमने पढ़ा था उसका मतलब भी धोखा है। और यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला जो है वो गर्रहुम कह रहे हैं। और क्योंकि इस वक़्त आप ये देखें ना कि जो बात चल रही है पीछे से, वो क्या चल रही है कि इनको इस वक़्त गुरूर किस बात का था कि हम तो अल्लाह की चहेती कौम है। और हम जो है वो, हमें अगर दोज़ख की आग ने छुआ भी तो वो तो गिनती के चंद दिन छुएगी। तो उस पर अब अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो असल में इनकी झूठी आरज़ू है, और ये तो जो इनका इन्होंने अपना जो दीन इस वक़्त ये समझ रहे हैं, तो ये अपनी ही तरफ से इन्होंने ये बातें उसके अंदर गढ़ ली हैं। ठीक है सर? ठीक है। ठीक। अली भाई आपका माइक ओपन है? आपकी आवाज़ जी जी यहाँ हम तक बिल्कुल नहीं पहुँची। बिल्कुल ओपन है, लेकिन मैंने बोला नहीं। अच्छा आप बोले नहीं, मैंने कहा शायद आप कुछ बोल रहे हैं, हम तक नहीं आवाज़ आ रही। जी मैं पढ़ूं? जी प्लीज़ पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, कह दीजिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिकुल मुल्क, मुल्क के मालिक, तू ही देता है, अल मुल्क, बादशाही, मन, जिससे तशाउ, चाहता है, व तंज़िउ, और छीन लेता है, अल मुल्क, बादशाही, मिम्मन, जिससे तशाउ, तू चाहता है, व तुइज़्ज़ु, और तू इज्जत देता है, मन तशाउ, जिसे चाहता है, व तुज़िल्लु, और जलील करता है, मन तशाउ, जिसे चाहता है, बेयादिका, तेरे ही हाथ में, अल खैर, भलाई, इन्नका, बेशक तू, अला, पर, कुल्ली शैइन, हर चीज पर, कदीर, कादिर है, तूलिजू, तू दाखिल करता है, अल-लैला, रात को, फिर नहार, दिन में, व तूलिजू, और तू दाखिल करता है, अन-नहार, दिन को, फिर लैली, रात में, व तुखरिजू, और तू निकालता है, अल-हय्या, जानदार को। यहाँ पे जिंदगी आ सकता है, जिंदगी को मौत से? जी जी ऐसे ही है, जानदार, जिंदगी, जी, हयात। अच्छा। जी अल-हय्या, जानदार को, मिनल मय्यत, बेजान से, और तुखरिजू, और निकालता है, अल-मय्यता, बेजान को, मिनल हय्यी, जानदार से, व तारजुकू, तू रिस्क देता है, मन, जिसे तशाउ, चाहता है, बगैर हिसाब, हिसाब के बगैर, तो ला, मैं नहीं, आपको इसमें यत्ताखिर। दुआ के हवाले से एक बात और थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि देखें 1400 साल पहले ये किताब जो है अल्लाह ताला ने नाजिल की। ज़ाहिर बात है कि उस वक्त, और जिस तरह से अभी हमने पिछले रुकू में देखा कि नबी उम्मी यानी कि जिनके ऊपर ये किताब आई वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, वो कौम जो है वो पूरी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको उम्मी का लकब जो है वो दिया जाता था। और आज की जो साइंस है, ये साइंस इस बात को एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी आ रही है स्क्रीन, ओके जी ऑल जी राइट माजा आगे। चंपा में डिस्कनेक्ट हो गया था। जी नो प्रॉब्लम, वो आपकी स्क्रीन भी अब आ चली गई थी, गई, वो मैं जी अभी स्क्रीन आ रही है, अब अभी आ मैं गई। बात कर रहा हूँ।
ऑल राइट जी, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इस आयत के हवाले से देखिए तो अल्लाह ताला ने, देखें, ये बातें कौन कर सकता है? ये वही हस्ती कर सकती है जो खालिक कायनात है, जो कवानीन को बनाने वाला है। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तूलिजुल लैला, कि वो दाखिल करता है रात को फिर नहारी दिन में। अच्छा, आज की साइंस ने, आप ये देखें कि रात को हमारा जो टाइम क्लॉक है वो रात 12 बजे से स्टार्ट होता है और उसके बाद जो है वो दिन आता है। ये तमाम चीजें जो हैं ये बहुत बाद में डिसाइड हुई हैं, जबकि कुरान 1400 साल पहले बता रहा है। इसी तरीके से कुरान आप यहाँ पे देखिए कि क्या कह रहा है कि वतुखरिजुल हय्या, कि वो निकालता है जानदार किससे? मिन से मय्यती, बेजान से, वतुखरिजुल मय्यता, और वो निकालता है बेजान को मिन से अल हय्या, जानदार से। अब आप ये देखिए कि ये तमाम चीजें साइंस आज हमें ये बता रही है कि तमाम की तमाम ये जो हम जमीन में जैसे एक बीज डालते हैं, वो बीज तो बेजान होता है, उस बेजान बीज से बाद में उसके अंदर जो प्रोसेस होता है और उसमें अल्लाह ताला जो है वो जिंदगी जो है वो उस बीज की मदद से तमाम वो एक फिर तनावर दरख्त जो है वो बन जाता है। तो यहाँ से भी जब हमने अपने रब को पहचानना हो तो हमें कुरान पाक से ही अल्लाह ताला की हस्ती को हम पहचान सकते हैं। जी आगे आप पढ़िए प्लीज। ला नहीं यत्तखिज़ बनाए अल मोमिनून सा मोमिन अल काफिरीन काफिरों को औलिया दोस्त मिन दूनिल मोमिनीन मोमिनों के अलावा वमन और जो यफअल काम करेगा जालिका ये फालैसा तो नहीं है मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से फी शहीन किसी मामले में इल्ला मगर अन ये के तत्ताकू बचता है तत्ताकू बचाता है बचते जी हो जी सही है। जी मिन हम इनसे तुका और बचता है वाह युहज़िरुकुमुल्लाह डराता है अल्लाह नफ्सन अपने आप से व इलल्लाही और अल्लाह की तरफ से अल मसीर लौट कर जाना है। कुल कह दीजिए इन अगर तुख्फू तुम छुपाओगे माँ जो फी में सदूरिकुम तुम्हारे दिलों में है अब तू और जाहिर करोगे यालमु जानता है अल्लाह अल्लाह वा और यालमु जानता है माँ जो फी में अस्समावात आसमानों में व माँ और जो फिल आर्द जमीन में है वल्लाहु अल्लाह अला पर कुल्ली तमाम शई चीजों पर कदीर है। यौमा दिन तजिद सब जान लेंगे कुल्लू नफ्सिन हर जान कुल्लू तमाम नफ्सिन जान माँ जो अमिलत अमल किया मिन से खैर अच्छा मुख्तरा तो वो उसके सामने होगा वह माँ और जो अमिलत उसने अमल किया मिन सू बुरा तो वद्दू वो आरजू करेगा लव काश अन्ना बेशक बैनहुम दरमियान व बैनहुम और दरमियान। हेलो जी जी आपको सुन रहे हैं। असल में बीच में थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम जो है वो सबको आ रहा है। आई थिंक सो कोई आमदम फासला जी बियादी और दूर का वयुहज़िरुकुम और डराता है अल्लाह अल्लाह नफ्सन अपने आप से वल्लाहु अल्लाह रऊफ बोश शफीक है बिल इबाद अपने बंदों पर सदक जी अल्लाह लाजिम। नजीम। जी जैद भाई आप शुरू कर लें। आपका माइक बंद है। उनसे कहें अली भाई को कि ऊपर ले आए जरा ग्रीन इसको, अरे भाई स्क्रीन ऊपर कर दें प्लीज। और ऊपर यहाँ से पढ़ना है नहीं, और ऊपर ले आए नहीं, जी। आयत नंबर 21 जी यहाँ से। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग यकफरूना कुफर करते हैं बेआयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों से वयक़्तुलूना और कत्ल करते हैं अन नबीयीना नबियों को बगैर हक ना हक वयक़्तुलूना और कत्ल करते हैं अल्लज़ीना वो यामरूना और हुक्म देते हैं बिलकिस्त इंसाफ का मिनन नासी लोगों में फबश्शिरहुम बेअज़ाबिन अलीम तो उन्हें बशारत दे दें दर्दनाक अजाब की। ये अली भाई एक चीज़ इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसमें जो एक ऊपर कह रहे हैं कि इंसाफ का हुक्म देते हैं तो उनको हम क्यों देंगे अजाब की बशारत, ये एक सवाल है। नहीं नहीं, वो कत्ल की बात हो रही है, कत्ल कर देते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने नबियों को कत्ल करते हैं या और उन लोगों को जो इंसाफ का हुक्म देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है जज़ाकल्लाह। उलाइका यही हैं वो लोग अल्लज़ीना वो लोग हबितत हबत कर लिए या ज़ाया कर दिए आमालुहुम उनके अमाल फिद दुनिया में वल आखिरा और आखिरत में वमा लहुम और नहीं है उनके लिए मिन नासिरीन कोई मदद करने वालों में करने वाला या करने वाले। अलम क्या नहीं तरा
تم نے دیکھا الا کی طرف الذین ان لوگوں کی طرف اوتو جنہیں دیا گیا نصیبم ایک حصہ من الکتابی کتاب کا یدعونا پکارتے ہیں وہ الا کی طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان ثم پھر یتولا وہ منہ پھیر لیتے ہیں فریقم ایک حصہ ایک مطلب ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے منہم اس سے وہم اور وہ مورزون اعراض کرتے ہیں ذالکا ماشاءاللہ یہ اس لیے ہے اچھا پڑھا ہے یہ اس اصل لیے میں کہ تم بینہم آواز آ رہی ہے آپ کو زید بھی میری ذالکا یہ بینہم کہ بے شک وہ بھی آپ کو میری قالو آواز آ کہتے رہی ہیں لن ہرگز نہیں ہے تمسن زید بھی آپ النار کو آواز آ رہی ہے چھوئے گی ہمیں آگ الا زاہد سوائے ایامم آواز کچھ نہیں آ رہی، دن معدودات گنے ہوئے یعنی لگتا ہے آواز نہیں آ رہی ان کو۔ اچھا بس یہی ہے سر، مجھے لگ رہا ہے آواز نہیں آ رہی ہے، اصل میں نے ساروں کو موقع دینا تھا تو میں آگے چاہ رہا تھا کہ حمدہ آنٹی آپ پڑھ لیں آگے۔ ماشاءاللہ زاہد بھی نے بہت اچھا پڑھا ہے اور بہت اچھی فلوئنسی سے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ بیچ میں زاہد بھی نے کچھ نعرے بھی کیے تھے لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا، ویری گڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری، ذالکہ یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ بے شک ہم ان قالو سب نے کہا لن ہرگز نہیں تمسا چھوئے گی نہ ہمیں النار آگ الا مگر ایمن چند دن معدودات دن گنے چنے ہوئے وغرہم اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ہم انہیں فی میں دینہم اپنے دین میں ماں جو کانو تھے یفترونا وہ سب گھڑتے رہتے کیفا پھر کیسا اذا جب جمعناہم ہم جمع کریں گے انہیں اور نہ ہم لیومن اس دن لا نہیں ریبا کوئی شک فی میں ہی اس کے آنے میں وفیت اور پورا بدلہ دیا جائے گا کلو ہر نفس کو ماں جو کسبت اس نے کمایا ہوگا وہم اور ہم وہ سب لا نہیں جزلمون ظلم کیے جائیں گے کل اللہم آپ کہہ دیں اے اللہ مالکی ملک مالک تو ہی دیتا ہے الملک بادشاہی من جسے تشاء تو چاہتا ہے وتنزع اور تو چھین لیتا ہے الملک بادشاہی ممن جس سے تشاء تو چاہتا ہے تو عزو اور تو عزت دیتا ہے من جسے تشاء تو چاہتا ہے تو ذل اور تو ذلیل کرتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے بی میں ہے بیادی کا تیرے ہی ہاتھ میں ہے الخیر بھلائی انکا یقیناً تو علا پر کلی ہر شیئن چیز قدیر تو لج اللیلہ تو داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو فی النہاری فی میں ناری دن میں وتو لجو اور تو داخل کرتا ہے النہارا دن کو فی اللیلی فی میں رات میں وتخرجو اور تو نکالتا ہے الحیہ جاندار کو من المیتی بے جان سے وتخرجو اور تو نکالتا ہے المیتہ بے جان کو من الحی جاندار سے اور ترزقو تو رزق دیتا ہے من جسے تو تشاء چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے آنٹی۔ آگے سسٹر نسرین آپ پڑھ لیں، مائک اوپن کر لیں، مائک بند ہے آپ کا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یتخذوا نہ بناؤ المؤمنون مومن لا یتخذ المؤمنون نہ بنائیں مومن الکافرین کافرین کو اولیاء من سے دون المؤمنین سوائے مومنوں کے ومن یفعل اور جو ایسا کرے گا ذالکا تو فلیسا نہیں ہے من اللہ کے نزدیک فی شیء وہ کچھ بھی الا مگر
अंग के तत्ताकू वो बचाए मिनहुम वो बचाए उनको तुकातन उससे बचाए। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु और अल्लाह डराता है नफ्साहु अपनी जात से। व इलल्लाहिल मसीर और हमें उसी की ही तरफ और व इलल्लाहि और अल्लाह ही व इलल्लाहिल मसीर और अल्लाह ही सबका मददगार है। कुल कह दीजिए व इलल्लाहिल मसीर और उसी की तरफ ही लौट कर जाना है। कुल कह दीजिए इन तुख्फू तुम कुछ भी छुपाओ जो कुछ इन तुख्फू जो तुम छुपाओगे माफी सुदूरिकुम अपने सीनों में औ तुब्दू या तुम जाहिर करोगे या लम्हुल्ला जान लेगा उसे अल्लाह व या लम्हु और जान लेगा और जानता है अल्लाह माँ फी जो समावाती आसमानों में है व माँ और जो फिल अर्दी जमीन में है। वल्लाहु और अल्लाह अला ऊपर कुल्ली हर शईन चीज के कदीर कुदरत रखता है। यौमा उस दिन ताजिदु सामने लाया जाएगा कुल्लू हर नफ्सिन नफ्स के माँ जो आमिलत उसने अमल किया मिन खैरिन भलाई का मुहदरा हाजिर किया हुआ वह माँ और जो आमिलत उसने अमल किया मिन सुई कोई बुरा तो वद्दू तो वो ख्वाहिश करेगा लव काश अन्ना के बेशक बैनहा उसके दरमियान बैना हो और बैनहा उसके दरमियान व बैना हो और उसकी बुराइयों के दरमियान आमदम फासला हो बईदिन बहुत दूर का वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु और डराता है अल्लाह तुम्हें नफ्सा अल्लाह डराता है तुम्हें अपनी जात से। वल्लाहु और अल्लाह रऊफुम बहुत शफीक है बिल इबाद अपने बंदों पर। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा बताया आपने। जी सिस्टर अजीज फातिमा, आप शुरू से पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक अल्लाज़ीना वो जो यकफुरूना जो इनकार करते हैं बेआयातिल्लाहि साथ आयात के अल्लाह की व यक़तुलूना और वो कत्ल करते हैं अन्नबिय्यीना अंबिया को बगैर हक नाहक व यक़तुलूना और वो कत्ल करते हैं अल्लाज़ीना उनको जो यअमुरूना हुक्म देते हैं बिल क़िस्ति अदल इंसाफ का मिनन नासी लोगों में। फबश्शिरहुम तो खुशखबरी सुना दें उन्हें बिअज़ाबिन अज़ाब की अलीम दर्दनाक। उलाइका यही लोग हैं अल्लज़ीना वो जो हाबितत ज़ाया हो गए अमालुहुम उनके अमाल फिद दुनिया में वल आखिरा और आखिरत में। वा और माँ नहीं लहुम उनके लिए मिन नासिरीन कोई मददगार। क्या लम नहीं तरा आपने देखा इला तरफ अल्लज़ीना उनके जो ऊतू दिए गए नसीबम एक हिस्सा मिनल किताबी किताब का युद आउना और वो बुलाए जाते हैं इला तरफ किताबिल्लाही अल्लाह की किताब की तरफ लियहकुमा ताकि वो फैसला कर दे यानी वो किताब बैनहुम उनके दरमियान सुम्मा फिर यतवल्ला मुंह फेर लेता है फरीकुम एक गुरोह मिनहुम उनमें से वहुम और वो मुरिदून एराज करने लगते हैं। जालिका ये बिअन्नहुम बवजह इसलिए है कि वो कालू कहते हैं लन हरगिज नहीं तमसना छुएगी अन्नारु आग हमें तमसना नहीं छुएगी हमें अन्नार आग इल्ला मगर अय्यामम गिनती के मकदूदात चंद दिन वगर्रहुम और धोखे में डाल दिया उन्हें फी दीनिहिम उनके दीन ने माँ जो कानू वो थे यफ्तारून घड़ते यानी जो वो बातें करते थे उसी ने उनको उनके दीन को धोखे में डाल दिया। फकैफा आगे सिस्टर आप देखिएगा, ये आपका आवाज आ रही है? आप आगे आप ये पढ़ें प्लीज। माशाल्लाह आपने सिस्टर से बहुत अच्छा पढ़ा। जी अजीज फातिमा, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, आपका हैंड रेज है। चलिए जी सिस्टर रिफत आप पढ़ लें, उनकी आवाज नहीं आ रही। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकैफा इज़ा क्या हाल होगा जब जमा करेंगे ले यौम उस दिन ला रैबा कोई शक नहीं फी उसके आने में ववुफ़ियत और पाएगा कुल्लो नफ्सिन हर नफ्स माँ का सबत जो उसने कमाया होगा वहुम ला युज़लमून सब पर जुल्म नहीं किया सब पर ज्यादती नहीं होगी। कुल लिल्लाहुम्मा आप कह दीजिए
اے قل اللہما یہ ایک اور آواز آ رہی ہے پتہ نہیں کس کی. قل اللہما آپ کے مالک ویسے الملک. مجھے لگ رہا ہے کسی کا مائک ڈبل کھلا ہوا ہے تو وہ آواز ریپیٹ ہوتی ہے. جی پلیز اچھا چلیے. قل اللہما کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک ملک کے مالک تو تل ملک کا تو ہی دیتا ہے بادشاہی من تشاء جسے چاہتا ہے وتنزع الملک کا اور چھین لیتا ہے بادشاہی ممن تشاء جس سے چاہتا ہے وتعز من تشاء تو ہی عزت دیتا ہے من تشاء جسے چاہتا ہے اور وتذل من تشاء اور ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بیاتک الخیر سب بے شک بھلائی سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی. انکا علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. تولج النہار فی اللیل تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وتخرج الحی تو نکالتا ہے من المیت جاندار کو بے جان سے. وتخرج المیت اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار کو بے جان نکالتا سے ہے اور جاندار نکالتا کو نہیں وتخرجوا تخرج تو الحیہ نکالتا ہے جاندار کو من المیتی من سے بے جان سے. تخرج المیت اور بے جان سے نکالتا ہے جاندار کو من الحی. وترزق من تشاء اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب. لا یتخذ المؤمنون ماشاء اللہ اچھا پڑھے آپ نے رفعت باجی. آگے یہ صدق فاماس اللہ نام العظیم. ہے یہ جی پلیز آپ پڑھیں. فاماس نام ہے ایک منٹ ہینڈ کیا ہوا ہے علی فاماس. سلمان بھائی یہ ذرا تخرج الحیہ والا دوبارہ سے کریکشن کر دیجیے گا. جی دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ کی پہچان کے لیے بھی کہ ایک تولج اللیل فی النہار یعنی کہ اللہ تعالیٰ رات کو نکالتا ہے کس سے یعنی کہ رات کے بعد دن آتا ہے پہلے رات آتی ہے. اور اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وتخرج الحیہ اور وہ نکالتا ہے جاندار کو کس سے من سے المیتی بے جان سے یعنی کہ جو مردہ یا بے جان چیزیں ہیں ان سے حیات کو نکال رہا ہے. اس کی میں نے اگزامپل جیسے ایک دانہ ہے وہ ہم زمین میں ڈالتے ہیں آم کی گٹھلی ہے وہ گٹھلی تو ایک بے جان ہے لیکن اسی گٹھلی سے اللہ تعالیٰ پورا آم کا درخت جو ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ چیز میں نے بتائی تھی. اور اسی طرح سے وتخرج المیتہ کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے جان کو نکالتا ہے کس سے من الحی کہ اب ایک جاندار چیز ہے انسان آپ دیکھیں یا کوئی جانور جو ہے وہ جب مر گیا اس کے وہ زندہ جانور تھا لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بے جان چیزیں نکلی. کہیں پہ آپ نے دیکھا ہو کہ اس کی کھال جو ہے وہ نکلی اس کھال سے لیدر کی پوری انڈسٹری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ ایک لیدر کا بیگ جو ہے وہ بے جان ہے لیکن وہ ایک ٹائم تھا کہ وہ زندہ چیز سے آگے وجود میں آیا. ٹھیک ہے سر. اعوذ باللہ من الشیطان اس الرجیم. میں یہ مرغی جیسے انڈا دیتی ہے تو یہ نہیں مثال آئے گی یہاں پر مرغی جاندار ہے اور انڈا بے جان ہے اس طرح سے. ہاں کہہ سکتے ہیں یہ بھی ایک مثال دی جا سکتی ہے. السلام علیکم. اس میں پودوں کی نباتات کی بھی مثال دی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں انڈا بے جان ہے تو اسی بے جان سے بعد میں پھر وہ جاندار بھی اللہ تعالیٰ مرغی کو پھر پیدا کرتے ہیں تو یہ مثال دی جا سکتی ہے. بالکل بعض زمین بنجر ہوتی ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں. ابھی بالکل جیسے آج کل آ رہا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی پہاڑیوں پہ دوبارہ سے یہ گھاس اگنے لگ گئی ہے یا سبزہ اگ رہا ہے تو وہ مردہ ہی تھی نا پہلے زمین تو اس میں سے اللہ پاک مطلب زندہ نکال رہے ہیں تو اس میں جی ہاں نباتات کی بھی مثال دی جا سکتی ہے. جی ہاں بالکل دی جا سکتی ہے. جی آپ پلیز یہ فاماس نیم جو ہے میں فرحانہ خانی ہوں. اصل میں میں نے آج دوسری ڈیوائس سے اصل میں ان کا میل ہے فیمیل ہے مجھے پتہ نہیں چلا تھا. اینی جی سسٹر فرحانہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یتخذی نہ بنائے المؤمنون مومن کافرین کافروں کو اولیاء دوست من دونی سوائے المؤمنین مومنوں کے. ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا عمل کرے گا ذالکا ایسا فلیسا تو نہیں ہے من اللہ اللہ سے فی شیئن کسی چیز پر الا مگر ان کے تتقو تم ڈرو منہم اس سے تقاتا جیسا کہ ڈرنا ہے. وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ اپنے نفس سے. وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف
मसीर लौटना है। कुल कह दीजिए, इन अगर तुख्फू तुम छुपाओ, माँ जो फी सुदूरिकुम तुम्हारे दिलों में है, औ तुबदूहु या उसे जाहिर करो, यालमुहु जानता है उसे अल्लाह अल्लाह, व यालमु और जानता है मा फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्दी और जो कुछ ज़मीनों में है, वल्लाहु और अल्लाह अला ऊपर कुल्ली शैइन हर चीज़ के कदीर कादिर है। यौम दिन उस दिन तजिदु पा लेंगे कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स मा जो अमिलत उसने अमल किया, मिन खैरिन खैर में से, मुहदरा हाजिर हुआ उसके सामने, वमा और जो अमिलत अमल किया, मिन सुइन बुराई में से, तवद्दु वो चाहेगा, लव काश, अन्ना बेशक, बैनहा उसके दरमियान, व बैनहू और उसकी बुराई के दरमियान, अमदन फासला होता, बैदन दूर का, व युहद्दिरुकुम और डराता है तुमको, अल्लाह अल्लाह नफ्सहू अपने आप से, वल्लाहु और अल्लाह रऊफुम बहुत शफीक है बिल इबाद अपने बंदों पर। जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। सिस्टर अजीज फातिमा, आप की अगर आवाज़ आ रही है अब तो आप शुरू कर लें, और ये बस लास्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं। अगर किसी ने पढ़ना है तो अभी हैंड रेस कर दें, फिर हम आयात जो है वो थोड़ी थोड़ी पढ़वाएंगे। जी प्लीज आपकी बोलिएगा अजीज फातिमा। आपकी आज आवाज़ का इशू है, नहीं आवाज़ आ रही, तो बाबर कमाल आप पढ़ लें प्लीज। आपका माइक बंद है, माइक। जी किसकी कौन? जी कौन बोल रहे हैं? मैं नैयर बोल रही हूँ। अच्छा जी जी नैयर भाई, शुरू से। अच्छा एक मिनट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग यकफुरूना इनकार करते हैं बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयात का, व यक़्तुलूनन नबिय्यीना और कत्ल करते हैं नबियों को, बिगैर हक बगैर हक के या नाहक, व यक़्तुलूना और कत्ल करते हैं अल्लज़ीना उन लोगों को, यअमुरूना जो हुक्म देते हैं, बिल क़िस्त इंसाफ का, मिनन नास लोगों में, फबशिरहुम बस खुशखबरी है, बिअज़ाबिन साथ अज़ाब के, अलीम दर्दनाक। उलाई का वही लोग हैं अल्लाज़ीना जो लोग हाबितत ज़ाया करते हैं, आमालुहुम अपने अमाल, फिद दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, वमा लहुम और नहीं है उनके लिए, मिनन नासिरीन कोई मददगार। अलम तरा क्या तूने देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों को, ऊतू जो दिए गए, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब से, युदऊना बुलाते हैं, इला किताबिल्लाही अल्लाह की किताब की तरफ, लियहकुमा ताकि हुक्म दें या फैसला करें, बैनहुम उनके दरमियान, सुम्मा फिर यतवल्ला फिर जाती है, रिकुन जमात या एक ग्रोह फिर जाता है, मिनहुम उनमें से, वहुम मोरिदून और वो एराज करने वाले हैं। ज़ालिका ये, बिअन्नहुम साथ वो, कालू कहते हैं, ये के साथ वो कहते हैं, लन हरगिज नहीं, तमस्सन नारू छुएगी हमें आग, तमस्सा छुएगी ना हमें नारू आग, इल्ला मगर अय्यामन चंद दिन, अय्यामन दिन मादूदात गिनती के, वगर्रहुम और गारत किया उन्होंने, फी दीनिहिम अपने दीन में, मा कानून वगर्रहुम और उन्हें मतलब गारत मतलब वो धोखे में डाल दिया उनको, जुटलाने वाले या फिरने वाले, उनके दीन वगर्रहुम और उनको धोखे में डाल दिया, फी में दीनिहिम उनके दीन, वगर्रहुम और धोखे में डाल दिया उनको, फी दीनिहिम उनके दीन में, मा कानून उनको गुरूर में डाल दिया उनके अपने दीन, उनके अपने दीन उन्होंने में, जो अपने लिए दीन बना लिया था, तो तहरीक उसने उनको धोखे में डाल दिया। जी जी। और फकैफा पस किस तरह, पस इसी तरह, इज़ा जब जमा करेंगे हम उनको, लियौमिन दिन उस दिन, ला नहीं रईबा शक फीही जिसमें। और किसी ने पढ़ना है? मैम फरीदा ने मेरे ख्याल में हैंड रेस किया था, मैम अजीज फातिमा का तो शायद माइक का आज मसला है। मेरा मुझे पता ही नहीं चलता मेरा हैंड रेस हुआ है कि नहीं रेस हुआ। आप अभी आप शुरू कर दें प्लीज, आगे आप पढ़ लें। मुझे बताएं कि इस वक्त मेरा हैंड रेस शो हो रहा है? आपका भी डाउन हो गया था, अभी पहले हो रहा था शो, अभी नहीं हो रहा। आप देखें। हो गया जी, हो गया जी। अच्छा जी हो गया, अभी आप पढ़ना शुरू कर दें। नैयर भाई आपने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है, और भी अगर ये लास्ट टाइम है, अगर किसी और ने पढ़ना है तो अपना हैंड रेस कर दें प्लीज। जी जी मैं पढ़
اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دو اللہم اے اللہ مالک الملکی مالک ہے پچھلی آیت پوری ہو گئی بادشاہی کا تھی؟ پچھلی والی آیت پوری ہو گئی تھی؟ ہاں تو بھیا رکھنے پتہ نہیں فکیفہ سے جی فقیفہ سے پڑھ میرے خیال میں پوری نہیں ہوئی تھی آیت. فکیفہ پس کیا کیفیت ہوگی اذا جب جمع نہ ہم جمع کریں گے ہم ان کو لیومن اس دن لا نہیں ہے ریبہ شک بھی ہی اس میں وا اور وفیت پورا پورا دیا جائے گا کلو ہر ایک کو ہر نفس ایک کو شخص کو ماں کسبت جو اس نے کمایا ہوگا وہم اور کسی کی بھی لا نہیں یظلمون کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا یا حق تلفی نہیں ہوگی کل کہہ دو اللہم اے اللہ مالک ہے ملک کی بادشاہی کا تو الملک کا دیتا ہے تو ملک کا حکومت من جسے تشاء چاہے وتنزیع اور چھین لیتا ہے ملک کا حکومت من جس سے تشاء چاہے وہ وتعزو اور وہ عزت دیتا ہے من تشاء جسے چاہے وتذل اور ذلت دیتا ہے من تشاء جسے چاہے بیادکل بیادکل کا مطلب ہاتھ بیادکل تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر و خیر انکا بے شک تو اللہ کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر کل شیء قدیر پوری قدرت رکھتا ہے تولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے تو لیلا رات کو فی مجھے النہار اکثر دن لوگوں کو نے جو یہ آیت پڑھی ہے انکا علی کل شیء قدیر، کیونکہ یہ بہت استعمال ہوتی ہے تو آپ نے پوری آیت پڑھ کے اکثر لوگوں نے اس کا کے معنی جو ہے بامحاورہ بتا دیے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ توڑ توڑ کے پڑھا کریں تاکہ یہ الفاظ جو ہیں اس کی پہچان آپ لوگوں کو رہے کہ انکا بے شک تو اللہ پر کل ہر شیء چیز قدیر قادر ہے یا آواز کٹ قدرت. رہی ہے جی جی آگے پڑھیے گا. ہاں انا کا بے شک تو اللہ پر کل شعین ہر چیز کے اللہ پر ہر چیز کے قدیر قدرت رکھتا ہے تو لجو داخل کرتا ہے تو لیلا رات کو فی النہاری دن میں وتولج النہارا اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیلی رات میں وتخرجو اور نکالتا ہے خارج کرتا ہے یا نکالتا ہے حیا جاندار کو من المیتی بے جان میں سے وتخرج المیتا اور نکالتا ہے تو میت بے جان کو من الحی جاندار میں سے وترزقو اور تو رزق دیتا ہے من جسے تشاء تو چاہے بغیر حساب بغیر حساب کے لا نہیں یتخذ المؤمنون بنائیں مومن یعنی مومنوں کو کہا گیا ہے کہ نہ بنائیں مومن الکافرین کافروں کو اولیاء اپنا دوست من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر ومن اور جو یفعل کرے گا یفعل فعل لفظ سے نکلا ہے جو کرے گا ذالکا ایسا فلیسا پس نہیں ہے اس کا من اللہ تعلق فی شعین اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اللہ مگر ان تتقو اگر یہ کہ تم بچنا چاہو منہم تقاتا اللہ کے ان کے شر سے ویحزو یہ اس کا مطلب میں نے ٹھیک پڑھا ہے منہم تقاتا اگر تم بچنا چاہو منہم ان سے علی بھائی ذرا تقاتا آپ اس آیت پہ ذرا روشنی ڈالیں گے تھوڑا سا یہ ہاں تتقو جی اور تقاتا. مجھے پہلے بھی اس کی نہیں اتنی سمجھ لگی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی بالکل، جب فعل کے ساتھ اس کا مصدر آ جائے، یہ مشکل الفاظ بول رہا ہوں پھر آسان کرتا ہوں. جب جی کسی فعل کا مصدر آ جائے اس کا ترجمے میں ہم یہ کہتے ہیں جیسا کہ کیا جاتا ہے، مطلب اس کا نام آ گیا کام کا. تو یہاں پہ جو ترجمہ ہے ان تتقو کہ بچو منہم ہاں ان سے تقاتن جیسا کہ بچا جیسا کہ جاتا ہے. بچنا چاہیے جیسا کہ ایسے ہاں جی، تو اس طرح جیسا ترجمہ کہ ہوگا. بچنا چاہیے مطلب یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اوپر بتا دیا نا کہ مومنین جو ہے کافرین کے ساتھ دوستی والا معاملہ نہ کریں. تو آگے پھر بتایا ہے جس نے ایسا کیا تو اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. پھر آگے ایک اللہ لگا کر اللہ تعالیٰ نے کہا اور جو کوئی بچنا چاہتا ہے ہمیں سے جیسا کہ بچنا چاہیے، مطلب عمل ہوا ہاں نہیں لیکن کوشش ضرور کی، تو اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. مطلب اگر کوشش کرنی چاہیے کہ بچے ان سے جیسا کہ بچنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ہاں میں بچ بھی رہا ہوں اور دوستی بھی کر رہا ہوں. ہاں ہاں درمیان والا راستہ نہیں وہ پھر منافقت ہو جائے گی منافقت نہیں، در حقیقت منافقین سے ہی خطاب ہے. ہاں جی بالکل وَيُحَذِّرُ اور حذیرو ڈراتا ہے رو تم کو کم اللہ تم کو اللہ نفسہ اپنی ذات سے وَإِلَّا اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف مسیر لوٹ کر جانا ہے. چلیے پڑھوں ماشاء اللہ آگے آپ نے بہت پڑھا ہے. آگے آپ یہ مجھے بتائیں کسی اور نے پڑھنا تھا، ہینڈ ریز کیا تھا عزیز فاطمہ، آپ پلیز دیکھیے گا اگر آپ کا یہاں سے آپ پڑھ سکتی ہیں تو آواز آ جائے. نہیں آج آپ کے مائک کا مسئلہ ہے. آج نیٹ کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے کسی کی آواز آ رہی ہے کسی کی نہیں. جی کوئی اور رہ گیا ہو جو سنانے کے لیے؟
تو یہ آخری بس یہ 2 آیتیں ہیں میرے خیال میں، وہ پھر پڑھ لیں. سائم ہے نا سائم؟ جی سائم، اگر آپ پڑھ سکیں تو. اعوذ باللہ من آج الشیطان فائر وائر تو نہیں لگا رہے؟ پتہ نہیں سر کیا پرابلم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے ان اگر تخفو تم چھپاؤ ما جو فی صدورکم تمہارے دلوں میں ہے، او یا تبدوہ تم چھپاؤ اسے، یعلمہ جان لیتا ہے اسے اللہ اللہ، ویعلم اور جان لیتا ہے ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارضی زمین میں ہے، واللہ اور اللہ اللہ پر کلی ہر شیئن چیز قدیر قدرت رکھتا ہے. یوم اس دن تجدو تم دیکھ لو گے، کل نفس ہر نفس پالو گے، تجدو پالو گے، کلو ہر نفس ہر نفس یا ہر شخص ما جو عاملت عمل کیا ہوگا اس نے، من خیر بھلائی کا، محدرن حاضر، وما عاملت اور جو عمل کیا ہوگا، من سوئن برائی کا، تودو آرزو اور تودو آرزو آرزو کرو خواہش گے، کرے گا، لو خواہش کاش، کرے گا. انا یہ کہ بینہا درمیان اس کے، وبینہ اور درمیان اس کے. اس کا اس کی مجھے برائی تھوڑا سا ایک یہ منٹ، اس کے مجھے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان. بینہا اس میں بینہا برائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے ایسے ہی. نہیں، پہلا والا جو بینہ ہے وہ ہے اس کے درمیان، بینہو وہ جو ہو جب لگا تو پھر اس کے بعد اس کی یعنی کہ برائی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور جو اس کی برائی ہے یعنی کہ اچھائی تو پہلے ہے نا، برائی جو ہے وہ بعد میں. صحیح ہے. جی بینہا عربی میں جو ہے نا ایک چیز میں بتانا چاہوں گا، یہ ضمائر ہے نا ضروری نہیں اسی آیت تک محدود رہیں، یہ پچھلی آیتوں میں سے بھی آ جاتے ہیں. یہ جو ہو ہے یہ جمع کی طرف جا رہا ہے، جس دن جمع کیا جائے گا اس دن جو ہے نا بندہ چاہے گا کہ اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان، یعنی کہ نفس کی بات ہو رہی ہے، نفس کے اور اس دن جمع ہونے کے درمیان فاصلہ ہو جائے، میں پہنچوں ہی نہ اس دن تک. یہ ہو جو ہے نا میری نظر میں یہ اس آیت کی طرف جا رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اس آیت تک جا رہا ہے. اور یہ جو ہا ہے یہ برائیوں یہ نفس کے لیے نفس کے لیے، نفس مونس ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے اس لیے ہا کی ضمیر ہے. اب پوری آیتوں میں اب دیکھیں مؤنث کا ہی صیغہ آپ کو مل رہا ہے نفس سے متعلق. آمدن آمدن فاصلہ ہو، بعید زیادہ، کہتے ہیں دور اور بعید کسے کہتے ہیں سر؟ دور کو، دور کا فاصلہ، دور. وَيُحَذِّرُكُمْ اور وہ ڈراتا ہے تمہیں، اللہ نفسہ اپنے آپ سے، واللہ اور اللہ رؤوف شفقت کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں پر. اپنے بندوں کو. ماشاءاللہ. جی علی بھائی کچھ اور آپ روشنی کا ڈالنا چاہتے ہیں؟ حمدہ آنٹی آپ نے ہینڈ کیا، کوئی سوال تو نہیں؟ اور نہیں بیٹے جی، میرا تو ٹھیک ہے، پہلے کا اسکرین خراب ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی. آج ہے پرابلم ہے، آج شروع میں جوائننگ میں بھی مجھے کلاس میں کافی پرابلم ہوا تھا. جی علی بھائی. باقی علی بھائی آپ نے جیسا سے بتایا تھا کہ آپ تیاری کر کے آئے تھے، تھوڑا سا نا مجھے کلاس سے پہلے ایک میسج کر دیا کریں. مجھے خود یاد نہیں تھا کہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو کیا کہا تھا، کیونکہ اتنی آپ کو پتہ ہے لائف جو ہے وہ بزی ہوتی ہے اور ذہن سے بہت ساری باتیں نکل بھی جاتی ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کلاس کے دوران یا بہتر یہ تھا کہ آپ مجھے تھوڑا سا میسج کر کے بتا دیا کریں کہ اتنا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ آپ کو ریکوائرڈ ہے. اور آج ہمارے آپ کو پتہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کلاس جیسے آگے جا رہی ہے، الحمدللہ ہینڈ آپ کے سامنے کافی زیادہ ریز ہوتے ہیں. اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اصل میں لوگوں کو جب یہ موقع دیا جاتا ہے تو اس سے ان کی جو پختگی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کی یہ ہیزیٹیشن جو ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا سفر ہے، آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ تمام چیزیں یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ کر آئیں، لیکن اس وقت ہم آپ کو معلوم ہے کہ نہ اس میں کوئی بھی شخص یہ کلیم نہیں کرتا کہ وہ عالم ہے. ہم سب کے سب جو ہیں وہ طالب علم ہیں، اور ہم لوگ اس وقت اس کورس کو جو ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم جب یوں سمجھیں کہ یہ تو ایک سمندر ہے نا، جب ہم قرآن پاک میں اتریں، یعنی کہ ہم تراویحاں پڑھ رہے ہوں یا ہم عام زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں یا ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہو قرآن پاک کی، تو ہمیں وہ سمجھ میں آ رہا ہو. تو اصل جو ہمارا جو مین فوکس ٹارگٹ ہے وہ الفاظ کی پہچان ہے، تاکہ یہی الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہوں گے. اور اس کے بعد نو ڈاؤٹ جس طرح سے آپ نے گرامر کی بات کی، ہم سب کو، کیونکہ ہمارا جو کلاس کا جو کورس کا سلوگن ہے
تو وہ تو ہم کہتے ہی یہی ہیں کہ ہم ایک وہ کورس کر رہے ہیں جو گرامر کے بغیر ہے، اور ایک بچے کی طرح جو ہے وہ ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. تو جب ہمارا جیسے ماشاء اللہ لوگوں کا شوق بڑھتا جا رہا ہے، آپ نے کافی دفعہ کورس میں گروپ میں آپ نے لنکس بھیجے ہیں اور تمام ہم نے وہ سرکولیٹ کیے ہیں، اور اس کی گرامر کے حوالے سے اب جو لوگ شوق رکھیں گے اس کو، وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کو پڑھیں گے، ان چیزوں کو پڑھیں گے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے شاید ان کو ضمیر کا مطلب ہی نہیں پتا کہ ضمیر کیا چیز ہوتی ہے. تو جسٹ میں نے کہا کہ آپ نے جو بات کی تو اس کے حوالے سے، کہ مجھے آج بالکل یہ ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے آپ کو بولا تھا، تو اس کی میں نہیں معذرت میں چاہتا ہوں. اصل میں نہیں کوئی معذرت کی بات نہیں ہے، اصل کلاس تو آپ کی ہے، آپ نے خود ہی ایڈیشن کی ہے. تو لوگوں کا پڑھنا اصل میں ہمارے لیے اہم ہے. یہ اچھی بات ہے کہ لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اگر ٹائم جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں جو ہم نے جس مقصد کے لیے کلاس شروع کیا وہ پورا ہوا. بس یہ کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ مادہ اور وزن کے متعلق بتائیے گا، تو میں نے کہا چلے اگلی کلاس میں یہی سوچ رہا تھا شاید آپ ابھی کے ذہن ٹائم میں ہے ہو. سر، ابھی آپ 10 منٹ لے سکتے ہیں، ابھی تو 11 بجے ہیں، ہم 5-10 منٹ تو آگے لے سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی ہے کہ جنہوں نے جانا ہے، جیسے میم فرحانہ نے جانا تھا وہ چلی گئی تھی، اس کے بعد وہ ابھی ماشاءاللہ دوبارہ آ گئی ہیں، اور جو پھر بھی جانا چاہے گا تو ہماری ریکارڈنگ موجود ہے، وہ یوٹیوب پہ جا کے سن لیں گے. تو آپ پلیز لیں، اپنا پورا ٹائم لیں اور کنٹینیو کریں. آپ 15 منٹ لینے، آپ 15 منٹ لے لیں، 20 منٹ لینے 20 لے لیں. میں بات کر سکتی ہوں؟ جی پلیز. جی جی بردر علی سے یہ پوچھنا تھا، اور میں سرفراز کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ یہ جہاں پہ لفظ آیا تھا وہ غرہ، ہمارا یہ بلیف ہے کہ قرآن میں کوئی لفظ جو ہے وہ بغیر وجہ کے کہیں پہ نہیں ہوتا. اگرچہ لنگوسٹکلی اس میں فرق ہو جاتا ہے، ایک چیز ایک جگہ پہ یوز کی جاتی ہے دوسری جگہ پہ کیسے یوز ہوتی ہے، لیکن قرآن کا لفظ اگر ایک جگہ پہ غرہ ہے اور کہیں کچھ اور ہے، there must be some difference in the meaning, in intensity or something. تو یہ بہت اس پہ پونڈر، اگر علی بھائی کو پتا ہے تو بتا دے، ورنہ دیٹ نیڈس پونڈرنگ. جو لفظ غرہ تھا نا، اور جی جی سرفراز نے ایک اور لفظ کہیں بولا تھا، سرفراز اگر ہے تو بول دے، بتا دوبارہ کہہ دے. وہ اس نے غرور. کہا تھا کہ ایک تو جی جی غرور تھا نا، پھر اس نے غرور کہا تو اور دھوکے میں ڈالا ان کو، ان کے دین نہیں میں. ترجمہ نہیں، قرآن میں کہیں اور بھی کچھ لفظ آیا تھا، اس نے اس کو بھی مینشن کیا ہے. يخادعون الله يخادعون الله. ہاں یخادعون، ہاں یخادعون تو اللہ، فریب دھوکا دیتے ہیں دھوکا اللہ. دونوں. تو دونوں کے لیے دھوکا دھوکا کچھ ایسا اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ وہاں پہ وہی لفظ ہے، یہاں پہ یہ ہے، تو کیوں ہے سمتھنگ والا. جی میں اصل میں اس کو کہنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ کافی باتیں اکٹھی ہو گئی تو اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا. دیکھیں غرہ کا معنی جو ہوتا ہے نا، عام طور پر ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں نا، راستے میں ہم دیکھتے ہیں آگے ہمیں پانی نظر آتا ہے روڈ پہ، اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے آنکھوں کا دھوکا ہے. مطلب اس جگہ کے لیے لفظ غرہ استعمال ہوتا ہے. ان لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ در حقیقت غرہ ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے. اس طرح کے دھوکے کو یہ کہتے ہیں. اسی چیز کو یخادعون غرور. کون سا؟ جی جی اسی چیز کو دھوکا، مطلب اس طرح کہتے سیراب ہیں نا، کی بات کر غرور. رہے ہیں علی بھائی، سیراب جس کو میرے خیال سراب، میں. جی سراب جو ہے نا وہ دھوکا ہے ایک طرح کا. اور دوسرا ان لفظ کا آپ نے بتایا ان کا دین جو ہے وہ انہیں ایک شراب کی مانند ہے، یہ ہے. مطلب اور وہاں پہ یخادعون اللہ ہے جو ہے وہ کلیئر کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کو فریب دیتے ہیں. اچھا، جی وہ لوگوں سے جی متعلق ہے کہ وہ سیراب جی دیکھنے والوں کے لیے سیراب ہے، اور یہ دوسرا نہیں، سیراب یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ لیکن ایسا فریب ہے نہیں. دیتے ہیں اللہ. کرے. اوکے. جی چلیں، میں اصل میں تھوڑی سی وضاحت اور دینا چاہوں گا. سورہ البقرہ کی جو آیت ہے غالباً ہماری ابتدا کی آیت ہے، شروع کی آیتوں میں سے ہے. جی شروع کیا. ایک منٹ ذرا. کوئی غائب ہو گیا. جی جی جو خدا کا لفظ آتا ہے نا، یخادعون، مطلب میرے اندر کچھ اور ہے، اندر کی بات کچھ اور ہے، اور میں جانتا ہوں وہ کیا ہے، لیکن میں سامنے غلط بتاؤں گا. یہ اس طرح کا دھوکا ہے. دھوکا دہی، فریب دینا، اس طرح کے دھوکے کو نا اس کو کہتے ہیں خدا، عین کے ساتھ، خا دال اور عین. اب غرہ کے لیے لفظ آتا ہے، اس کو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ صحیح ہے، ان کے اندر بھی یہی بات ہے، باہر بھی یہی بات ہے، لیکن اصل میں غلط ہے. اسی چیز کو غرور کہتے ہیں. غرور کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. وہ غرور کہلاتا ہے، یہ غرہ ہے. خدا جو ہے وہ اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، مطلب جان بوجھ کے کسی کو دھوکہ دینا وہ ہوتا ہے. دونوں میں یہ فرق ہے. علی بھائی، وہ یخادعون اللہ والی آیت جو ہے نا، وہ اس جی وقت جی ہے جب کہا جا رہا ہے کہ مومن ہیں جو ایمان کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے اور وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. جو تو منافق کی بات ہو رہی ہے نا. جی مطلب یہ اس آیت کے بعد آئی ہے. وہ دھوکہ ہے کہ منہ پہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، لیکن دھوکہ دینا وہ اس بات پہ اطمینان کیے ہوئے کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا. لیکن جی
اصل میں وہ دھوکہ نہیں دے رہے، وہ دھوکہ یعنی اصل دھوکہ دینا والا دھوکہ ہے، اور یہ وہ آپ جو سراب کہہ رہے ہیں نا، یہ وہ والا ہے جی کہ انہیں یہاں لگتا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب اس بندے کو کہتے ہیں نا غرور میں آ گیا، وہ کسی اور کی سنتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، اس کو غرہ کہتے ہیں۔ جی دیکھیں نا تو بڑے بڑے جیسا meanings کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ غرور میں ہے اپنے دین کے بارے میں۔ دیکھیں اس آیت کو جب اگر میں پڑھوں نا تو اس آیت میں بڑا زبردست درمیان میں بریکٹ ہے، اس آیت کو ہم پڑھیں گے ذالکا بی کے بعد میں آ جاتا ہوں سیدھا ادھر، ما کانو یفترون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، افطرا کرتے تھے، گڑ دیتے تھے۔ اب درمیان میں بریکٹ ہے، انہم کہ بے شک وہ سب، قالو وہ سب کہتے تھے، لن تمسنا نارا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ سوائے گنتی کے چند دنوں کے لیے۔ در حقیقت یہ تصور ان کا کیا ہے، وغرہم فی دینہم، ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ان کے دین میں، اب یہ تصور ہے۔ اور وجہ ان کی کیا تھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، انہوں نے اتنا جھوٹ بول لیا کہ ان کو سچ لگنے لگ گیا۔ تو یہ چیز تو مسلمانوں پہ پوری طرح فٹ آ رہی ہے علی بھائی۔ سر ایگزیکٹلی ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تو سر میں بھی بالکل یہی بات بولنے بھی لگا تھا کہ ہمارے مسلمانوں پہ ایسے ایگزیکٹلی آ رہی ہے کہ آپ اگر یہ غور کریں نا، میں ابھی ایک صاحب سے میرا بس مکالمہ سا ہوا، انہوں نے مجھے پوچھا کون ہے، میں نے کہا جی میں، اس نے پوچھا آپ کا مذہب کیا ہے، میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں، اور کون سا مذہب ہے، نہیں آگے کیا ہے آپ کا، میں نے کہا کیا مطلب آپ کا، مسلمان ہوں، تو اس نے کہا نہیں آپ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل تشیع ہو، سنی ہو، کیا ہو، مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری سوچ، آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان کہنا لازمی نہیں ہے، اس کے بعد آپ اور یعنی کہ ہر شخص نے اپنی کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، بریلوی، جبکہ اصل پہچان ایک مسلمان کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو خیر بات بالکل یہی ہے، آپ علی بھائی آگے کنٹینیو کیجیے گا۔ جی اصل میں جب میں ابتدا سے آتا ہوں تھوڑا سا ان آیتوں کے ربط کے حوالے سے میں نے ایک بات کی، بہت ضروری ہے، خطاب کس سے ہو رہا ہے، کس وقت ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس مطلب جو میں کہہ لوں لفظ عجیب سے استعمال، موڈ میں ہے، غصے میں ہے، پیار میں ہے، کیا ہے۔ اب دیکھیں پوری جو آیتیں ہم نے پڑھی غصہ ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ رکھ دیا رعوف، یہ بڑی بات ہے، ان آیتوں کو سمجھنا بڑی بات ہے۔ خطاب کس سے؟ بنی اسرائیل سے، یہ بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہے، حالانکہ اس سورہ میں غالب خطاب جو آئے گا آگے اس سے نصارہ سے آئے گا، لیکن یہاں یہود سے ہی خطاب ہے، کیونکہ قتل تو انہوں نے ہی کیے تھے نا انبیاء کو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کے در پہ تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا معاملہ کیا، وہ تو قتل کرتے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نصارہ آئے، مسیحی حضرات آئے، ان کے معاملات بات کے ہیں، لیکن یہ قتل کا معاملہ تو نہیں کہا جاتا ہے کہ کوئی ہزاروں، 4000 کے قریب قتل کیے انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان سے کیا کہہ رہے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، بے شک وہ لوگ، اب تسلسل ہے پچھلی آیت کا، بے شک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جب آتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جن کی بات ہوئی ہے اب ان کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے، جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو، اور اللہ کی آیات کیا تھی ابھی آگے آئے گی بات، اور دوسرا عمل کیا کرتے تھے، وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے جو انصاف کی بات کرنے کی بات کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو عذاب سے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اچھا پھر یہ بھی آگے اب موڈ ہے کنٹینیو، علی بھائی، یہ بھی دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تنزیہ کہا ہے، فبشر، ان کو خوشخبری مبشر، دو، یہ موڈ ہے جی یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ کا۔ جی۔ سبحان اب یہ کب ہوتا ہے؟ غصے کے عالم میں ہی اللہ، ہوگا۔ غصے کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا یہ یاد رکھیے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، اور اس وقت یہود موجود ہیں، ان لوگوں کو ان کے سابقہ اعمال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے تو جھٹلایا یہ بھی کام کیے۔ اب یہ ہمارے موجودہ حالات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ابھی تک، ٹھیک ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، اچھا حبطت کا لفظ جب آتا ہے یہ بھی میں بتا دوں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سارے اچھے اعمال کیے، وہ ہیں مان لیے، لیکن کسی وجہ سے ضائع ہو گئے، ویسٹ ہو گئے، حبطت اعمالہم، ان کے عمل ویسٹ کر دیے۔ ہم نے پڑھا تھا نا احبطوا، نکل جاؤ، ذلیل کر دینا، ضائع کر دینا، اس طرح کے معنی میں ان کے عمل ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت کے لیے بھی جو سٹور کیا تھا وہ بھی گئے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، مطلب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، ناصرین آ رہا ہے لفظ، مدد کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کچھ جو ہے دیا گیا تھا، جو ان کے اچھا نصب کرنا ہوتا ہے، نصیب ہم اردو میں کہتے ہیں، آسان ہے، چلیں، دیا گیا نصیب، ان کے حق میں جو دیا گیا، من الکتاب۔ اچھا کتاب کا ایک معنی اور بھی آتا ہے، قرآن میں بھی ہے، قوانین، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوانین کا دیا ہوا تھا، یعنی کہ ان کو فیصلے کا اختیار بھی دیا ہوا تھا، وہ کیا تھا، اچھا یہ جو لفظ ہے یدعونا، اصل میں لفظ کیا تھا، یدعونا، یدعونا بلاتا ہے، بلاتے ہیں جمع میں، یدعونا بلائے جاتے ہیں، وہ سب ترجمے بلائے میں جاتے فرق، ہیں۔ وہ سب، یہ مجہول کا صیغہ کہلاتا ہے، پیسو وائز ہو گیا کہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف،
وہ اللہ کا کتاب کسی بھی کتاب میں سے آپ لے لیں، وہ کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے بینہم. اب قرآن آ گیا، اب قرآن فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان. پھر بھی وہ پھر جاتے ہیں، ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے. اب قرآن کا انصاف ہے، یہ نہیں کہا کہ پورے بنی اسرائیل پھر گئے، یہ کہا ان میں سے ایک فریق پھر گیا. وہ تو تھا ہی پھرنے والوں میں سے، مطلب وہ پھرنے والے ہی تھے. ابھی تک خطاب کس سے؟ بنی اسرائیل سے. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ، اب یہ ہم نے پڑھ لی پوری آیت، جو یہ وہی ترجمہ ہے اس کا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت سے، فکیفہ کیفہ سوالیہ انداز میں کہتے ہیں، ویسے کیفیت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، سوال ہے یہ، کیا حال ہوگا اگر اس کا یوں ترجمہ کیا، پس کیا حال ہوگا جب جمع نہ ہوں، جب ہم انہیں جمع کریں گے. اب اس لفظ کو نوٹ کیجئے گا، آگے آئے گا، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جب اس آنے میں اس کے کوئی شک نہ ہو. اب یہ وفیت جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے، اصل میں لفظ ہے وفا، وفی، وفا. اچھا وفیت آ گیا تو پیش کے ساتھ آ گیا تو کیا ہو گیا؟ پورا دیا جائے گا. پورا بدلہ. جی پورا بدلہ دیا جائے گا. کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے گا. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک چیز کا ایک مقام ہے، اس کو اس کے مقام سے ہٹا دو، اس کو کہتے ہیں ظلم. بلب کے اندر روشنی ہے، روشنی کو ہٹا دیں کیا رہ جائے گا؟ اس کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے ظلمت کا؟ نور. نور اندھیرے، ظلمت اندھیرے کو بھی کہتے ہیں نا اردو میں، نور. اللہ تعالیٰ کو اللہ کے مقام سے ہٹا دو یا اللہ تعالیٰ کے مقام پہ کسی کو لے آؤ، کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے. شرک ہوتا ہے. ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب یہاں پر خطاب کا رخ چینج ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، بنی اسرائیل کی بات ہو گئی. اب کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں، کن سے کہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. کہ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان سے وہ تاج لے لیا، ان سے سربراہی لے لی. اب سربراہی کس کو دی جا رہی ہے؟ بنی اسماعیل کو، صحابہ اکرام کو. لیکن ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں، آپ دعا کریں، اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، جو جسے ملک دینا چاہے، بادشاہی دینا چاہے، ان سے بادشاہی چھین کے اب ان کو دیے، یہ کہیں ہماری طرح نہ، ان کی طرح نہ ہو جائیں. کیونکہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے، ابھی آگے بات آ رہی ہے کہ بادشاہی لینے والا بھی اللہ کو ہے، دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، واللہ لیتا ہے. عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے. مطلب ان کو بھی ریلیکس نہیں چھوڑا، ذمہ داریاں نبھاؤ گے تو تمہیں رکھا جائے گا، نہیں تو تمہیں معزول کر دیا جائے گا. انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں مثال جو ہے دی جا رہی ہے کنٹراسٹ میں اللہ کے قدرت کی، کہ اللہ وہ ہے جو یہ تبدیلیاں کرتا ہے نا، عزت اور ذلت کی، بادشاہ دینے کی. اللہ تو کائنات کی ہر چیز میں تبدیلیاں کرتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز سے نکالتا ہے. اب دن اور رات میں ایک دوسرے کو داخل کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں روزانہ کا معاملہ. اچھا تولج جو ولج اور یلج جو لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہے سلولی کسی چیز میں داخل ہونا، یا کسی باریک جگہ سے کسی چیز کا داخل ہونا. تو دن اور رات کا ہم دیکھتے ہیں سڈنلی سوئچ آف نہیں ہو جاتا کہ رات ختم ہو گئی، ایسا ہوتا نہیں ہے، آہستہ آہستہ شفٹ ہوتا ہے. تو اس لیے داخل ہونے کا لفظ، یہ تدریجی عمل بھی اس کو کہتے ہیں. جی تدریجاً کسی چیز کا داخل ہونا. تو اللہ وہ ہے جو دن اور رات میں ایک دوسرے کو داخل کرتا ہے، اور اللہ وہی ہے جو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے. اس کی مثال ہماری ایک بہن نے دیا کہ زمین کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بارہا دی ہے، کہ مردہ ہو جاتی ہے، اس میں سے ہم پھر دوبارہ نباتات اگاتے ہیں اور پھل ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور آگے رزق کا ذکر آ گیا تو لگتا ہے یہی کہ اس زمین کی ہی مثال ہے. تو اللہ کیا دیتا ہے؟ بغیر حساب. تو بہرحال یہاں سے اب شفٹ ہوا، اب مومنین کو کہا جا رہا ہے اچھا لا یتخذی زیر کے ساتھ آیا، تو اس لا کا ترجمہ مت کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. مت دوست بناؤ یا نہ دوست بناؤ، ٹھیک ہے. ورنہ اگر ساکن ہو جاتا، یہاں پہ ساکن ہو جاتا تو حکم کا صیغہ ہے نا، جیسے وہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ زیر میں لام کے ساتھ ملنے کی وجہ سے آیا. تو لا یتخذ اصل میں لفظ ہے، کیا ترجمہ کریں گے؟ مت دوست بنا، ٹھیک ہے. المؤمنون، مومنوں کو کہا جا رہا ہے، اور الکافرین، کافرین. اچھا مؤمنون حالت کیا ہے، کافرین حالت کیا ہے، یہ ایڈوانس بات ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہاں پتہ چل جاتا ہے کون کس کو نہ بنائے. اگر ان کو شفٹ بھی کر دیں ایک دوسرے کی جگہ پہ تب بھی آ جائے گا. بہرحال آگے چلتے ہیں، مختصر بتاتا ہوں. دوست بنائیں مومنین کے علاوہ. یہاں پر ہمارے اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ آج بھی یہ کرتے ہیں، اور یہ بہت غلط تصور ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کافرین کو دوست نہ بناؤ. آپ دوستی کر سکتے ہو، آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، کیسے کرو گے دوستی کے بغیر؟ آپ اچھا بن کے دکھاؤ گے نہیں. یہی پوائنٹ بتا رہے تھے جی سلمان بھائی نے بتائی تھی بات. سلمان بھائی، ہاں جی جی یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ
बात हो रही है उस पैराए में, उस दौर में। अच्छा, फिर आगे अल्लाह कह भी रहे हैं जिसने ऐसा किया तो अल्लाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बहरहाल बाकी आयतों का तर्जुमा आपके सामने है, वक्त ज्यादा हो गया, आगे चलते हैं। यौम तजिदु, इस आयत को मैं कहता हूँ कि अगर इसको आज के दौर में हम रखें, उस दिन वो पाएगा, कुल्लु नफ्सिन, वो पाएगी हर नफ्स, मा अमिलत मिन खैर, अच्छे अमाल में से जो किए, मुहजरा, मुहजरा स्क्रीन में, हमारा स्क्रीन अल्लाह के सामने ऑन होगा, हम उसको देख रहे होंगे। ये लिटरली यही बात की जा रही है यहाँ पर, और जो बुरा किया होगा वो भी नजर आ रहा होगा। एक लफ्ज और है, आमदन का लफ्ज हमने पढ़ा था, आमदन अबदन सेम वर्ड है, सेम माना है तकरीबन, वर्ड सेम नहीं है, सॉरी, सेम माना है। इसमें फर्क ये है, इसकी लिमिट है। आमदन किसी लिमिट पे आके खत्म हो जाता है, अबदन की लिमिट नहीं है। बहरहाल रऊफ का लफ्ज आ गया, वल्लाहु रऊफुल बिल इबाद, और अल्लाह शफकत करने वाला है, शफीक है अपने बंदों पर। इन सारे मामलात के बाद अल्लाह ताला ने रिलैक्स किया। तो ये अगर हम इन आयात को इन रब्त के साथ पढ़ें और हम तैयारी करके आए, ज़ाहिर सारी जिम्मेदारी सलमान भाई के ऊपर नहीं है कि वो आप लोगों को पूरी चीज़ें यहाँ पढ़ाएं, बहुत कुछ होता है उनके पास बताने के लिए, इस टाइम लिमिट में वो जितना बता सकते हैं बताते हैं। आप लोग तैयारी करके आएंगे, तर्जुमा भी आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये रूट वर्ड की जो पहचान है ना, ये ऐसे नहीं है कि सडनली आ जाए, मतलब एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख लेंगे, ये प्रैक्टिस है। इसको हम समझने के लिए कुछ निशानियां जरूर बता सकते हैं, लेकिन हम जितना भी बताएंगे ना, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, पहचान नहीं होगी। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा पहचानने में, बाद में आप उसको आराम से पहचान लेंगे। हाँ, अलबत्ता कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, आप उनको फौरन पकड़ लेंगे कि ये अल्फाज तो ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है, असल मादा ये है। तो हम पढ़ रहे हैं मादा और वजन, और इसका मफहूम क्या है। अरबी जबान में की खुसूसियत है कि 99% अल्फाज ऐसे हैं जिनकी बुनियाद 3 हरूफ पे होती है, यानी कि हमें पकड़ना क्या है, 3 हरूफ पकड़ने हैं, उसी से लफ्ज बनता है। इन 3 हरूफ को अरबी में मादा कहा जाता है। जी, दूसरी अहम चीज है अरबी जबान में जो इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं डाई कह लें, मतलब डाई मतलब सांचा। और ये क्या करता है, सांचा क्या करता है, ये एक अपना मफहूम रखता है, वो आगे मिसाल से समझ में आ जाएगी बात। इनको अरबी में कहा जाता है वजन। ये उर्दू में भी हम देखते हैं, बात का वजन, लफ्ज का वजन, ये हम जानते हैं। तो एक चीज क्या हो गई, मादा, दूसरा क्या हो गया, वजन। मादे में हमें 3 हरूफ को देखना है, 4 भी आते हैं, 5 भी आते हैं, लेकिन बहुत कम, 1% है। तो हम 3 पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फा आइन लाम, ठीक है, ये एक वैसे स्टैंडर्ड भी है, लेकिन हम इसी हरूफ को पकड़ लेते हैं। इन 3 हरूफ को मादा मानकर वजन का एक निजाम तरतीब दिया गया। अब जो भी हम वजन बताते हैं ना, जैसे फाइलुन के वजन पर है, फा आइन लाम का इस्तेमाल करते हुए उसको कह रहे हैं। इसमें जो फा है, आइन है और लाम है, इनकी पोजीशन क्या है, ये हम देख रहे होते हैं। मुख्तलिफ मादों को मुख्तलिफ डाइज यानी कि सांचे में डालने के बाद जो अल्फाज बनते हैं, इन अल्फाज के मादा और वजन दोनों को मफहूम शामिल होता है। मतलब एक लफ्ज का अपना वजन होता है और उसके वजन का एक मफहूम होता है, दोनों मिलकर उसका सही तर्जुमा कर रहे होते हैं। जैसे काफ ताबा, एक हम मादा ले लेते हैं, ये 3 हरूफ पर मुश्तमिल है, जिसका माना क्या होता है, लिखना। काफ ताबा का अगर रूट वर्ड लेते हैं तो इसका बुनियादी माना मिलेगा हमें, लिखना। अब वजन हमने क्या लिया, जैसे फाइन लाम है ना, हमने इसके ऊपर एक वजन ले लिया कि फाइलुन एक वजन है। इसका इसका मफहूम क्या बनता है, काम करने वाला। अब मैं इसमें कोई और लफ्ज रखूं, हरूफ रखूंगा, तो वो करने वाला, जैसे काफ ता लाम रख दूं तो क्या बनेगा, कत्ल करने वाला, कातिल। तो ये काम करने वाले का मफहूम रखता है। अब काफ ता बा मादा को हम इस वजन पे रखें जो फाइलुन का है, तो लफ्ज क्या बनेगा, कातिबुन। तो इसके माना क्या होंगे, लिखने वाला। लफ्ज का असल माना क्या था, लिखना, और वजन क्या था, करने वाला। अब लिखना और करने वाला इकट्ठा होके क्या हो गया, लिखने वाला। इस वजन का असर हो गया और मादे का असर हो गया। ये भी मुश्किल चीजें आगे आसान करूंगा। और इसी तरह अगर इसको हम बदल कर मफऊलुन के वजन पे ले जाएं, अब इसका मफहूम क्या बनता है, जिस पर काम हुआ। ठीक है, जिस पर काम हुआ, तो क्या लफ्ज बनेगा, वही मादा है, तो काफ ताबा का मकतूबुन। इसके माने क्या होंगे, जिसको लिखा। अब मादा, वजन और लफ्ज कैसे बनते हैं, हम इसको यूं देख लेते हैं। फा आइन लाम हमारा एक समझ ले डाई है और मादा है, और ये एक डाई है। अब मैंने इसको मादा समझ लिया और ये एक डाई है, तो हमारा लफ्ज क्या बनेगा, फाअला। इसी तरह अगर हम देखें, काफ ता बा मादे से रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इसी डाई पर कतबा। अगर इसी तरह काफ ता बा मादे को ही इस डाई पे रखेंगे तो क्या बनेगा,
कातिबुन। अभी माने पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ शक्ल बना के देख लें। काफ था बा जो है मादा है, अगर शक्ल ये है मक्तूबुन। मकतूबुन। काफ था वहाँ मादा है और ये है तो किताबुन। किताबुन। अब देखिए ये हमने इसमें से पहचान लिया। अब इन अल्फाज को देख लें नीचे, कतबा, कातिबुन, मकतूबुन, किताबुन। अब इनमें से हमें पता चल गया कि असल अल्फाज कौन से हैं। काफ ताबा जो इनमें सब में मुमासलत रखते हैं, मतलब यकसा है। अब इसको ही स्टैंडर्ड समझते हैं हम, फा इन लाम को हम स्टैंडर्ड समझते हैं और इस तरह ही शक्ल बनाते हैं, जैसे फ़अला, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िआलुन। तो ये इनको अरबी में कहते हैं औजान, ये वजन है। अब इस वजन में जो फा, आइन और लाम है, इसकी जगह हरूफ तब्दील करते चले जाएं, शक्ल यही बन जाएगी। वही रूट वर्ड होते हैं हमारे, मादा होते हैं। अच्छा, यहाँ से आगे एक दूसरी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि आसान है। मैंने जैसे कहा ना कि मैं मुश्किल बता रहा हूँ, आगे आसान करूंगा। इल्मुन, मालूमुन, आलिमुन, तालीमुन, अल्लामतुन, उलूमुन। इन अल्फाज में क्या चीज आपको कॉमन नजर आ रहा है? आइन लाम मीम। ठीक है, आइन लाम मीम इसमें कॉमन है, तो इसका मादा क्या हो गया? आइन लाम मीम हो गया। अब नीचे चले, अब इसमें मैंने थोड़े से रंगों से आसान कर दिया। किबलतुन, कुबूलुन, काबिलुन, मकबूलुन, इस्तकबालुन। इनमें क्या कॉमन वर्ड्स हैं, हुरूफ हैं? काफ बा लाम, काफ बा लाम। अब देखिए कॉमन वर्ड्स क्या है, सॉरी कॉमन हुरूफ कहूंगा, ये काफ बा लाम है। मजीद अब हमें पता चल गया कि काफ बा लाम इसका क्या है, मादा है। इसी तरह अब रंगों की तकसीम मैंने खत्म कर दिया। अब मैं कहता हूँ किताबुन, कातिबुन, मकतूबुन, किताबतुन, मकतबुन, मकतबुन, मकतबतुन, कतबतुन। अब इनमें कौन से हुरूफ आपको कॉमन नजर आते हैं? काफ था, अलिफ बा, काफ अलिफ था बा, मीम काफ था, वाव बा। अब इसमें कौन से हुरूफ आपको कॉमन नजर आ रहे हैं? आपने पता चल गया आपको। अब सवाल है, कादिरुन, तकदीरुन, मकदूरुन, अच्छा, कुदरतुन, कदीरुन, मिकदारुन, मुख्तदिरुन। इनमें कौन से हरूफ कॉमन है? काफ दाल रा। तो आपको पता चल गया कि ये मादा जो है दर हकीकत ये है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो वजन है। अब कादिर जो है फाइलुन के वजन पे आता है, तो क्या मतलब है? कुदरत रखने वाला। तकदीर एक तसलसल के माने देता है, तफईलुन के वजन पे है, इसका मतलब है तदरीजन किसी चीज का वैल्यूज को चेंज करना, अपनी कदर को चेंज करना। मकदूर या मुकद्दर भी हम एक लफ्ज कहते हैं, जिस पे वो काम हुआ, जिसका वो नसीब हुआ, मुकद्दर हुआ हम कहते हैं ना। तो इसी तरह सारे अल्फाज अपने माने रखते हैं और वजन में आने के बाद अपने साथ कुछ ना कुछ तब्दीली लाते हैं। ये सिंपली मतलब एक रात का या एक दिन का टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर इस तरह हम पहचान शुरू करेंगे तो इब्तदान तो हमें पता चल जाएगा कि अल्फाज ये हैं। उसके मिलते जुलते कॉमन वर्ड्स हमने जमा कर लिए और हम उनको साथ साथ दोहराते गए तो इंशाल्लाह याद भी रहेंगे, तो हमें पता भी चलता रहेगा कि असल लफ्ज ये है और इसकी शक्ल ये है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ है जो इस वक्त मैं नहीं शेयर कर सकता क्योंकि मुझे सर्च करना पड़ेगा। मैं औजान रख देता हूँ, जो 14 वजन है वो देख लीजिएगा, उसकी शक्लें याद कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वो औजान क्या है, तो इंशाल्लाह आसानी रहेगी आपको। जी सलमान भाई, माजरत चाहूंगा, असल में ये चीज़ें टाइम मांगती हैं, जल्दी जल्दी में समझाना भी मुश्किल होता है, समझना भी मुश्किल होता है। नहीं सर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा समझाया और हमें इससे बहुत फायदा होगा अल्लाह ने चाहा तो। जज़ाय अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर अता फरमाए। तो बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नहीं माशाल्लाह, ये हमारे वो लोग हैं जो शुरू से हमारे साथ चल रहे हैं। और असल चीज़ तो देखिए, हम लोग सारे, हमारी खुशनसीबी है कि हमें अल्लाह ताला मौका दे रहा है और हमें दीन सीखने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी खुशनसीबी कोई हो नहीं सकती है। और बिल्कुल ये तो आपको पता है कि जिस वक्त अल्लाह का कलाम जो है पढ़ा जा रहा होता है, पढ़ाया जा रहा होता है, तो अल्लाह ताला खुद आखिरी आसमान पे आके वो, और फरिश्ते जो है इस महफिल में मौजूद होते हैं। तो ये तो हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक अता फरमाई है सर। बेशक बेशक, ऐसे ही है। अल्लाह आपको जी जज़ाय खैर दे सलमान भाई, आपने हमें इकट्ठा रखा हमेशा, और बहुत कोशिश है आपकी, अल्लाह कबूल फरमाए आपको। नहीं सर, माशाल्लाह आप लोग, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो बस ये है कि हमारा जो सिलसिला है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस कलाम को जो है समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन। चलें, तो आइंदा क्लास में इंशाल्लाह हम समझेंगे बुनियादी चीज अलिफ बा ता। ठीक हो गया सर। ओके। ओके।
جزاک اللہ جزاک اللہ سر، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ السلام علیکم. اسلام. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.